تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے تیرے احسان بھولتے ہی نہیں، عنایتوں کے وہ سامان بھولتے ہی نہیں، عنایتوں کہ وہ سامان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے وہ جالیاں دریچے وہ منبر و محراب، وہ جالیاں وہ دریچے وہ منبر و وہ در وہ روزہ وہ دربان بھولتے ہی نہیں، وہ در وہ روزہ وہ دربان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے جبیں پہ نظر میں ادب دلوں میں گداز، جبیں پہ نور نظر میں ادب دلوں میں گداز، حریم ناز کے مہمان بھولتے ہی نہیں، حریم ناز کے مہمان الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی لا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ الحمدللہ عز و جل
روحانی جواہر روحانی مسند یوٹیوب چینل پر خصوصی پروگرام روحانی دستک کے آج خصوصی ایپیسوڈ کے اندر حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل پروگرام ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بزرگ، یادگار سلف اور پاکستان کے اندر حضور دادا حسن میاں سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سینئر خلیفہ حضور خواجہ محمد یعقوب علی شاہ حسنی قادری چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری حسنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ حضور سید نایاب علی شاہ علوی قادری چشتی حسنی یعقوبی ابوالعلائی جہانگیری دامت برکاتہ قدسیہ کی قدم بوسی کے لیے، دست بوسی کے لیے حاضر ہونے کا شرف نصیب ہوا، اور اسی مناسبت سے ہم نے حضور کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی کہ آپ کے بہت سارے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے عقیدت رکھنے والے، آپ کے مریدین، آپ کے خلفاء، آپ کے محبین اور سلسلے سے وابستہ احباب آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی گفتگو سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، آپ کی تعلیمات خاص سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ سلسلے کی خاص تعلیمات اور وہ خاص صحبتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمائی ہے، حضور خواجہ یعقوب علی شاہ حسنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خصوصی قرب آپ کو نصیب ہوا، اور آپ کے حضور دادا حسن میاں سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جلیل القدر خلفاء کی صحبت خاص آپ کو نصیب ہوئی، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ کی رفاقتیں اور صحبتیں آپ کو نصیب ہوئی۔ تو ان صحبتوں کے رنگ کیا تھے، وہ محفلیں کیا تھی، سما کی لذتیں کیسی ہوا کرتی تھی، تو ان تمام چیزوں کو آپ کی زبانی سننے کے لیے، جاننے کے لیے حضور کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے۔ حضور کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، اور اتنی مصروفیات کے اوقات کے اندر سے وقت دینا یہ بڑی ہمارے لیے سعادت مندی کا باعث ہے۔ تو بہت سارے حضور آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہمارے سلسلے کے بہت سارے احباب ہیں جو آپ سے انتہائی عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ خود قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی دامت برکاتہ قدسیہ نے آپ کو سلام بھی پیش کیا ہے، آپ سے بہت والہانہ عقیدت و محبت بھی رکھتے ہیں، اور انہوں نے خصوصی طور پر کہا ہے کہ آپ ضرور جائیں، اور یہ ہمارے یادگار سلف ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ان کی تعلیمات کو لیں، ان سے سیکھیں۔ تو انہی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے آج آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا وہاں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس پر مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہدایت کے لیے وہ کیا۔ پہلے میں نے خود، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی مختلف طریقوں سے، اب وہ میرے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے۔ اب یہ عمر کا جو تقاضا ہے، اس عمر کے عرصے میں بہت مشکل کام ہے کہ دور دور جانا، تبلیغ کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، چل رہے ہیں، اور حکم ربی ہے یہ کہ جب تک جان ہے، جب تک سانس ہے، تب تک اللہ کا پیغام اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے رہیں جہاں جہاں جا سکتے آپ، ماشاءاللہ۔ تو حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ابتدائی جو تعلیم ہے آپ کی، وہ کہاں سے شروع ہوئی، اور پھر آپ اس راہ کے اندر آپ نے کس طرح قدم رکھا؟ ابتدائی تعلیم جو شہر میں کانپور میں پیدا ہوئے تھے 1941 میں، تو وہیں سے شروع ہو گئی تھی بنیادی تعلیم، اور لیکن پھر بعد میں 1947 کے بعد جب پارٹیشن ہو گیا تو کراچی پاکستان آ گئے، اور یہاں پر پھر پرائمری اسکول میں دوبارہ پھر ایڈمیشن لیا، اور پھر یہاں پھر پرائمری اسکول، اور پھر ملیل کیڈ میں رہے تقریباً 12-13 سال کے قریب، اور وہاں پر یہ میٹرک کیا۔ وہاں سے میٹرک کرنے کے بعد جامعہ کالج سے میٹرک کیا، اس کے بعد کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، BSc آنرس کیا، MSc کیا، تک تعلیم حاصل کی یونیورسٹی آف کراچی سے۔ بڑی ہمارے لیے جتنے بھی ویورز ہیں، سننے والے ہیں، جاننے ان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ماشاءاللہ اس
تصوف کی راہ کے اندر ایسا نہیں ہے کہ بالکل خالی ہے. دنیاوی حوالے سے بھی ماشاءاللہ حضور کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم خاص نصیب فرمایا، اور روحانی حوالے سے بھی علم خاص نصیب فرمایا. حضور تصوف کی راہ کے اندر کس طریقے سے آپ کی آمد ہوئی؟ تصوف کا یہ تھا کہ بچپن سے ہی ہمیں شوق تھا، کچھ شعور ایسا تھا کہ اولیاء کرام کی محبت تھی. جب جس ولی کو دیکھتے تھے اس کی صحبت اسے ملنے کی کوشش کرتے تھے. تو ابھی 6 سال کی عمر تھی، کانپور میں وہاں پر ایک بزرگ تھے بہت اچھے، چھنگا شاہ، اور ایک ضامن شاہ صاحب تھے، وہ پاکستان آ گئے تھے. تو ان کی تھوڑی سی صحبت ملی، بڑی محبت کرتے. وہ پیلا احرام سا پہنتے تھے، غالباً سلسلہ وارثیہ سے تھے. تو اس کے بعد پاکستان میں آئے تو یہاں پر بھی بڑے بڑے اولیاء کرام کی صحبت نصیب ہوئی اور ان کی صحبت میں رہے. پھر اور زیادہ شوق بڑا جب جوان ہوئے اور وہ کر لیا. BSc آنر میں ابھی پڑھ ہی رہے تھے سیکنڈ ایئر میں. تو اولیاء اللہ کے بارے میں پتہ لگاتے تھے کہاں فلانے ولی ہیں، یہ فلانے حیدرآباد میں، یہ فلانے. تو بہت سارے لوگوں سے ملنے گئے، تقریباً 100 کے قریب اولیاء کرام کی صحبت. ان کے جوتے سیدھے کیے، جس میں بابا تولر شاہ حیدرآباد میں تھے، دیوانہ بابا ملیر میں رہتے تھے، ایک صوفی بزرگ تھے 90 سال کی عمر کے. اور اسی طرح سے ایک صابری سلسلے کے بزرگ تھے، ایک بزرگ تھے 3 ہٹی کے اوپر رہتے تھے. تو کافی بزرگوں کی صحبت ملی، اور اسی زمانے میں بڑے بڑے علماء کرام کی صحبت بھی حاصل ہوئی. اس میں خاص طور سے میں نام لیتا ہوں حضرت مولانا احتشام تھانوی صاحب، دیوبندی عالم تھے لیکن بہت علم و فضل میں بہت آگے تھے. اور میں نے قرآن شریف پڑھا حامد بدایونی سے، جو صف اول کے چوٹی کے بریلوی عالم تھے. یہ پیر کالونی میں رہتے تھے اور ہم مالٹن روڈ میں رہتے تھے. تو میں قرآن شریف پڑھنے وہ روڈ کراس کر کے جاتا تھا، ان سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے مولانا الحامد بدایونی. اور اس کے بعد پھر اور علماء کرام کی صحبت ہوئی، مولانا عبد المصطفیٰ اظہری اور یعقوب شاہ کے ماڑی والے، اور کافی کراچی میں بڑے بڑے. اور شیعہ عالموں میں رشید ترابی صاحب، ابن حسن جارچوی، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے. علامہ ابن حسن جارچوی شیعہ عالم تھے لیکن بڑے پائے کے عالم تھے. مولانا ماہل القادری صاحب، ان کی صحبت بھی ملی. بیضال لکھنوی کی. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک عید میلاد نبی کا جو اسٹیج ہوتا تھا اس پر سارے عالم ہوتے تھے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، کوئی تعصب نہیں تھا. آپس میں مل کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے تھے، جشن مصطفیٰ. تو اس وقت کوئی تعصب نہیں ہوتا تھا لوگوں میں. یہی وجہ تھی کہ سب کے سب جو ہے وہ مل کے کرتے تھے، اور نظم و ضبط ہوتا تھا، اور کوئی تعصب بھی نہیں تھا جیسے کہ آج کل کے زمانے میں نظر آتا ہے. علماء کرام، اور علماء کرام بھی ایسے ہوتے تھے کہ بکنے والے عالم نہیں ہوتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایوب خان کے زمانے میں چاند کا مسئلہ آیا. تو احتشام تھانوی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ چاند دیکھا نہیں گیا ہے لہذا عید نہیں ہوگی. تو ایوب خان نے کہا نہیں، وہ کرنا پڑے گا. مالا کنڈ میں پتہ نہیں کہاں انہوں نے دیکھ لیا چاند. انہوں نے کہا بھائی جو ضرور شریعت تو یہ ہے کہ جب چاند دیکھا جاتا ہے تو پھر عید کرتے ہیں. علامہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ اعلان کریں زبردستی. علامہ صاحب نے کہا میں مر بھی جاؤں تو اعلان ہی کروں گا. تو ان کو جیل میں، سینٹرل جیل کراچی میں ڈال دیا گیا. تو یہ علماء حق تھے، یہ وہ عالم ہیں. ان کی پیروی کی جو امام احمد بن حنبل کی، کہ کوڑے بھی کھائے لیکن انہوں نے کہا مخلوق، قرآن کو مخلوق کو. آپ نے کہا نہیں، قرآن مخلوق نہیں، خالق کا کلام ہے. تو اماموں نے جب کوڑے کھائے تو آج کل کے علماء میں بہت کم ایسا نظر آتا ہے کہ جو جیل کی صحبت برداشت کی انہوں نے حق گوئی کی خاطر. اب لیکن آج کل وہ نظر نہیں آتے ہیں. صحیح. تو حضور خواجہ یعقوب علی شاہ حسنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کیسے پہنچے اور وہ کیا واقعہ تھا؟ 65 میں ابھی BSc آنر سیکنڈری میں پڑھ رہے تھے. تو ایک ہمارے دوست نے بتایا کہ اسی طرح سے بکرا پیڑی میں ایک بہت بڑے درویش رہتے ہیں جن کی مست آنکھیں ہوتی ہیں، اور جب ان کو کوئی دیکھتا ہے تو دم سے اس کا دل ان کی طرف کھینچتا ہے. سبحان اللہ. اور ایسا دورانی چہرہ ان کا. تو میں ویسے ہی بہت اولیاء کرام کی اور صوفیوں کے صحبت حاصل کرنے کی اس میں رہتا تھا. جہاں کوئی ملے، کوئی دیکھیں، کوئی ولی کتابوں میں پڑھتے ہیں اولیاء اللہ کے قصے کہ فلاں ولی یہ کیا، فلاں ولی یہ تعلیمات دی، خواجہ صاحب کا ذکر، بابا صاحب کا ذکر. تو مجھے شوق تھا کہ میں دیکھوں کہ اس طرح کے اولیاء کرام ہیں آج کل کے زمانے میں ہے کہ نہیں. تو یہی شوق مجھے لے چلا بکرا پیڑی. میرے ایک پیر بھائی جو بعد میں
بڑے پیر بھائی بنے، پہلے تو وہ ان کے یہاں ذکر کی محفل میں جایا کرتا تھا، وہ لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو میٹنگ ہو رہی تھی اور اس کے سلسلے میں 25-30 کے قریب چھوٹا سا کمرہ تھا اور کچھ سین میں بیٹھے ہوئے تھے، سارے صوفی، سفید سفید لباس، سفید ٹوپیاں، بہت اچھا لگ رہا تھا، ایسے سادے داڑھی پٹے، نورانی چہرے۔ میں دیکھ کے بڑا خوش ہوا۔ پھر وہاں دیکھا درمیان میں ایک بہت ہی ایک ایسے صاحب جمال، صاحب جلال شخصیت بیٹھی تھی کہ جس کے چہرے کی نور کی کرنیں پورے اس میں محیط تھیں۔ ایک دم ان کو دیکھ کے دل چاہ کے ان کے بات کا، تو خود ہی پھر انہوں نے، جب میں تو بہت دور تھا باہر، تو خود ہی میری طرف ان کی نگاہ گئی تو ایک دم سے وہ کہا کہ اس لڑکے کو اندر لاؤ۔ تو وہ ایک صاحب مجھے پکڑ کے اندر ان کے پاس جگہ دی۔ ماسٹر ریاض الحسن صاحب، وہ جو میرے ٹیچر بھی رہے کبھی، وہ میرے بھائی بھی بنے۔ تو پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ سرکار یہ لڑکا بہت اچھی غزل پڑھ لیتا ہے، تو پھر کہنا کوئی سناؤ۔ تو میں نے ایک فارسی اردو سنائی، کہنے فارسی پہ آتی تو نمی دارم چے منزل بود وہ سنائی، تو واہ واہ سبحان اللہ، بڑی پڑھتے۔ اس کے بعد چائے کا دور چلا، اس کے بعد پھر آنا جانا رہا ہمارا۔ جب آتے، لیکن میں یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ دل جو ہے نا وہ ان کی طرف کھنچ رہا ہے، خود بخود کھنچ رہا ہے۔ اور جب میں دیکھتا ہوں تو چہرہ ان کا نظر آتا ہے ہر جگہ، ہر جا کے روم دید اے دل سوئے تو دارم، اے جانے جہاں آرزوئے تو، وہ چیز آ گئی تھی۔ پھر آخر میں ایک مرتبہ ہم نے تہیہ کیا کہ ہم ان کے سے بیعت ہوں گے اور مرید ہوں گے، اور یہ ارادہ لے کے، لیکن یہ کچھ اشارہ دیں گے، ایسے نہیں، یہ مجھے اشارہ دے، اگر یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اللہ کے ولی ہیں اور صاحب کشبی نظر آتے ہیں، لیکن یہ بتائیں گے، کچھ اشارہ دیں گے۔ اب یہ ارادہ لے کے چلے۔ تو جب وہاں پہنچے تو ہم اس وقت ہاتھ نہیں چومتے تھے، بس خالی جھک کے ہاتھ ملا رہے تھے بزرگوں کے۔ تو بیٹھے رہے، پھر مسکرا کے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی، جو گھر سے ارادہ لے کے جو چلے اس میں دیر ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ دیکھو سرکار دل کی بات کو کیچ کر لیا۔ پھر وہاں سے اٹھا میں اور وہاں سے چلا گیا، میں نے کہا سرکار نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ تو لی مارکیٹ گیا، وہاں سے مٹھائی کا ڈبہ اور موٹے سے ہار لے کے آیا گلاب کے۔ کہتے بھائی یہ کیا؟ میں نے کہا سرکار جو ارادہ کیا تھا وہی، سمجھدار ہو، آؤ بیٹھ۔ پھر کہا مضبوطی سے ہاتھ پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو کہ روز قیامت یہ چھوٹے نہیں۔ سختی کے ساتھ پکڑا ہاتھ۔ ان کی اس وقت صحت بھی بڑی اچھی تھی سرکار کی۔ تو میں پھر اس کے بعد اپنے خطبہ پڑھایا، بڑے خوش ہو گئے ماشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے پیر بھائی آ گئے وہاں، تو کہنے بھائی نایاب جو نا مرید ہو گئے۔ تو میں اٹھا جو طریقے کے ساتھ، مجھے اتنا تو پتا تھا کیسے۔ تو پیر بھائی سے ملا، ان کی دستبوسی کی سرکار، پہلے تو سرکار کی دستبوسی کی پہلی مرتبہ مرید ہونے کے بعد۔ اور پھر ہوتے ہوتے پھر آنا جانا شروع ہو گیا، محفل صبا میں، ذکر میں، پھر وہاں ذکر کرانے لگا۔ اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ ابھی مرید ہوئے چند مہینے ہوئے تھے 65 میں، تو میں پینٹ شرٹ پہن کے یونیورسٹی سے اپنا وہ لے کے گاؤن، اور پہنچا ڈائریکٹ یونیورسٹی سے وہاں۔ تو دوپہر کا وقت تھا، کہنے لگے کہ کہاں سے آئے؟ یونیورسٹی سے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی سرکار۔ پھر کہنے ہاں بھائی کوئی غزل سناؤ۔ تو میں نے غزلیں سنائی 2۔ جب غزلیں سنائی تو کہنے لگے اچھا، میں اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا رومال لے کے اپنے سر پہ باندھ لیتا تھا، اتنا سا، تو 2 آنے کا آتا، 2 آنے 4 آنے کا۔ کہنے لگے کیا تمہارے پاس کوئی تاج نہیں ہے؟ مرید تو ہو گیا تھا، تاج نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں سرکار۔ تو کہنے یہ دیکھو تھا اپنا تاج، چلے یہ دیکھو۔ تو اٹھایا انہیں، تو میں نے ہاتھ میں نہیں لیا بلکہ اپنا سر جھکا دیا۔ سرکار نے میرے سر پہ تاج رکھ دیا۔ پھر کہنے لگے ارے ریا، ہم نے تمہیں خلافت دے دی۔ میں نے کہا سرکار اینچے پدیلا پدی کا شوربہ میرے پاس ہے کیا جو آپ نے خلافت دی ہے؟ تو میں تو دنیاوی انگریزی کٹبال سب تمام یہ، اور کبھی کبھی جھوٹ بھی بول لیتے ہیں سب تمام سب۔ تو مسکرائے، کہہ رہے ہاں ہم جانتے ہیں سب کچھ، لیکن ایک وقت آئے گا ایسا کہ تم دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے بڑے بڑے عالم تمہاری احتراماً کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے سجادگان تمہارے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ نایاب ایک ایسا وقت آئے گا تم کتابیں لکھو گے، تم مشرق میں بھی جاؤ گے، مغرب میں بھی جاؤ گے، اور تمہاری کتابوں کی دھوم مچ جائے گی۔ میں تو سوچ بھی سکتا تھا میں اتنی کتابیں لکھوں۔ اس کے بعد واقعی وہی ہوا، جب آپ کا وصال ہوا تو وصال کے اچھا آپ نے، میں نے کہا تھا حضور ابھی اعلان نہ کریں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے 68 میں میری غیر موجودگی میں اعلان کر دیا۔ عثمان میاں بھی تھے، سارے لوگ تھے، وہ اعلان کر دیا میرا۔ تو جب میں صبح پہنچا قل والے دن تو لیٹے ہوئے تھے، رات کو اعلان ہو گیا تھا میرا۔ تو کہنے کہاں تھے رات؟ تو میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے بتایا کہ میں رک گیا تھا گھر میں، میری والدہ کی طبیعت۔ اچھا کیا تم نے۔ پھر کہا لاؤ بھائی
نئے تاج منگوائے اور مجھے کہا ادھر بیٹھو، مجھے اپنے برابر میں بٹھایا، ہار منگوائے، مٹھائی منگوائی، ہار ڈالے میرے سرکار نے. پھر اس کے بعد کہا کہ یہ وہ پڑھو، ختم پڑھا میں نے. اس کے بعد مجھ سے کہا بانٹو سب کو. جب بانٹا اس کے بعد قوال بابو بیٹھا ہوا تھا، کہنے ارے بھائی ایسے نہیں، مبارکبادی پڑھو. تو اس میں برتوئی محفل شاہانہ مبارک باشد. 3 آدمی تھے، ڈھولکی والا اور ہارمونیم کا خود، اور ایک وہ تالی بجا. 3 آدمی تھے. 2 نتھو اور کلو وہ بھی آ گئے آواز سن کے، ہارمونیم کی، تبلے کی، ڈھولک کی، وہ لوگ بھی آ گئے. تو اس طرح 3 قوال آ گئے. چھوٹا سین تھا، وہ ہمارے ایک پیر بھائی اشرف بھائی جن کا ہاتھ کٹا تھا، وہ بھی خلیفہ تھے ان کا. اب وہاں پر وہ میرے پیر بھائی جو تھے 11-12 وہ آ گئے. انہوں نے کہا بھائی کھڑے ہو، تھوڑا حال خال کرایا انہوں نے کہ آپ ہی کرو. حال خال نہیں کرتے تھے، حال خال کیا. تو پھر وہ یاد ہے برتوئی محفل شاہانہ مبارک باد، ساقی آباد ہو پیمانہ مبارک باد. اس طرح سے ہماری وہ مبارکبادی پڑھی گئی. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ آج تک کسی کی یہ خلافت ایسے نہیں دی جاتی کہ اپنے برابر میں پیر بٹھا لے اپنے خلیفہ کو، اور اس طرح محبت کے ساتھ. تو بہت محبت کرتے تھے مجھ سے. اور میرا بھی یہ تھا کہ میں دوڑے چھوٹے، بس میرا دل و دماغ ادھر ہی ہوتا تھا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ میرا فائنل ایگزام تھا، بی ایس سی آنر 3rd ایئر فائنل. تو میں پہنچا سرکار کے پاس. سرکار نے کہا نایاب محمود آباد جانا ہے، محمود آباد جانا ہے، وہاں محفل سبا ہے. میں نے کہا سرکار میرا امتحان ہے پرسوں میرا امتحان ہے، یعنی کل ایک درمیان میں بیچ. میں نے کہا اچھا. تو پھر میں ایک دم سے میرے اندر جو عشق کی جو چنگاری تھی نا، اور عشق کا جو لاوا، اس نے کہا مجھے کہ نایاب کتنی محبت سے تمہارے پیر نے تمہیں وہ کہا ہے کہ چلو بھائی، اور تم نے ان کی محبت کا تم ایک دنیاوی امتحان کے لیے تم وہ کر رہے ہو. یہ تو دنیاوی امتحان ہے، اصل امتحان تو اب ہے جس کے لیے پیر نے تیار کیا تم کو. تو یہ ایک دم سے ہوگ اٹھی. تو میں نے کہا نہیں سرکار میں چلوں گا. جیسے میں نے کہا تو وہ کھل اٹھے، بہت خوش ہو گئے. تو اس وقت میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، تو سرکار نے 100 روپے دیے مجھے. اس کے بعد میں گیا محفل سما، وہاں سے آیا اور سیدھا پھر وہ سرکار کو بٹھا دیا بکرا پیڑی، چلے گئے سرکار. اور میں ملیری کینٹ آ گیا تھا. اب آ کے میں سو گیا. سونے کے بعد شام کو اٹھا میں. اب دوسرے دن صبح کراچی میں سینٹر تھا میرا، پی ایس سی آنر کا امتحان تھا. تو میں نے کیا کیا کہ رات کو بس صرف 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھا، مشکل سے 1-1.5 گھنٹہ. تقریباً میں دوپہر سویا، زور گیا، عصر جب اٹھا عصر کے بعد پھر اکٹھے ہی نمازیں پڑھی میں نے، اور اس کے بعد مغرب کی پڑھ کے، اور اس کے بعد پھر میں نے پڑھنا شروع کیا. عشاء کے بعد تک پڑھا تھوڑا تھا. اس کے بعد امی نے کہا کہ صبح جانا ہے تو میں سو جاؤ جلدی، لیٹ گیا. پھر جب میں گیا ہوں پیپر جو آئے نا، تو جو رات کو میں نے پڑھا تھا وہی پیپر تھا. پیپر سارا آؤٹ کرا دیا. جو سارا پیپر وہی جو میں رات کو پڑھ کے گیا وہی پیپر تھا. جب میں تو سپلیمنٹ پہ سپلیمنٹ لکھتا گیا، کھینچتا گیا. کیمسٹری کا تھا، بہت ماشاء اللہ سے بہت اچھا لکھا بہت. تو اس کے بعد جب کچھ دن کے بعد میں گیا ہوں تو پوچھا کہ ہاں بھائی کیسا امتحان ہوا تمہارا؟ میں نے کہا سرکار پیپر تو آپ نے آؤٹ کرا دیا تھا. تو یہ ہے کہ اس چیز پہ کہ ایک طرف دنیاوی امتحان ہو، ایک طرف پیر کا حکم. میں نے کبھی بھی پیر کے حکم کی عبدال جی کی ہمیشہ وہ دیکھا سرکار کو کہ سرکار کیا کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ میں گھٹے پانی میں کراچی ڈوب رہا تھا. ملی کیٹ سے چل کے اپنے پیر کے عشق میں جیل روڈ آیا. جیل روڈ سے پھر وہ بس پکڑی رنشور لائن تانگا اسٹینڈ، وہاں تک آیا. وہاں اتر کے پھر تانگے دیکھا تو تانگے غائب. ابھی گھٹنے پانی میں تانگے کہاں چلیں گے؟ پھر چھپا چھپ کرتا ہوا رانگی واڑا چاکی واڑا پھر بھاگ. تو منڈیر لگی ہوئی تھی، اکیلے بیٹھے تھے. مجھے دیکھ کے کھل گئے، ارے ہیں اتنی بارش آندھی پانی میں تم آ گئے؟ ہاں بیٹھو. انڈے ابال کے 2 انڈے دیے، چائے مکھن کھلایا. پھر ہاں بھائی غزل پڑھو. پھر کچھ لوگ جو پیڑھی کے وہ آنا شروع ہوئے کہ دیکھو اتنے آندھی پانی میں نایاب آ گیا. پھر مجھے اس رات مجھے جانے نہیں دیا. کہ اب کہاں جاؤ گے؟ کب ان کے پاس سوتے تھے لیٹتے تو سونا درکنار، نیند تو بالکل آتی نہیں تھی، بس پاؤں دبا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میرے گال سے ان کا پاؤں لگ گیا تو جیسے انگارے لگے ہوئے، اتنا گرم تھا. اور سوتے میں ذکر ہوتا تھا ان کا، آواز آتی تھی. تو بہت اونچا مقام پہ، یعنی کہ میں کیا بتاؤں،
بڑے اونچے مقام، اپنے وقت کے بابا فرید گنج شکر تھے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ پاک پتن میں لے گئے مجھے، بابا فرید گنج شکر کے قدموں پہ پڑھ کے رو رہے ہیں کہ یا بابا میرے نایاب کو قبول فرما لے، یا بابا. میں نے دیکھا یہ سرکار کی آواز آ رہی ہے، تو میں بھی ان کے ساتھ ہی بابا صاحب کے قدموں میں فوراً اٹھا. میں نے اٹھ کے اپنے سرکار کی جو ایڑی ہے نا اس کے اوپر آنکھیں ملی کہ میرا کعبہ قبلہ یہی ہے، سمجھے، جو کچھ بھی ہے یہی میرا بابا ہے. یہ دیکھے ہوئے اور ان کی کرامتیں میں نے ایسی دیکھی ہیں. میں نے کتاب پہلی لکھی خطب دوران، کہ پاک پتن میں نوری دروازہ کھلنے کے انتظار میں بہت سے لوگ کھڑے تھے، اور سرکار نے کہا اور آیا. جب ہم وہاں پہنچے دیکھا تو سرکار نے یوں کر کے جلال سے پورے مجمع کے اوپر نظر ماری. اس نے خادم میں دروازہ کھولا، کیا مجال ہے کہ کوئی آئے. سب کے پاؤں پکڑ لیے زمین، جیسے زمین نے پاؤں پکڑ لی. کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ آگے آتا، مجھے لے کے آؤ نایاب. میں گیا اندر، حاضری دی. اس کے بعد جب ہم لوگ نکل آئے پھر وہ مخلوق گئی. اور مجھے وہ جو ہے دیوان قطب الدین سجادہ نشین پاک پتن کے، وہ بڑی سرکار کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ وہ حضرت صابر چشتی کا چلہ وہ کھولو اور یعقوب علی شاہ صاحب کو لے جاؤ. سرکار نے کہا آؤ نایاب. تو سیڑھیاں اتر کے ہم نیچے گئے. 700 سال پرانا چلہ خانہ جہاں انہوں نے صابر چشتی نے چلہ کیا. ان کا پیالہ، ان کا لوٹا اور ان کی جانماز یہ سب موجود تھے، 700 سال پرانے. وہاں پر سرکار بیٹھ گئے صابر چشتی کی جگہ پہ، اور کافی آدھے گھنٹے تک آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے. اور میں نے لوٹے کو چوما، ان کے پیالے کو چوما، ان کی تسبیح تھی رکھی تھی، سب کو چومے. سرکار نے کہا آؤ. سرکار اٹھے، میں بھی ان کے ساتھ جگہ جہاں بیٹھے تھے اس کو چوم کے پھر میں ان کے ساتھ. اب وہ بند ہے، وہ میں نے دیکھا 69 کی بات کر رہا ہوں، وہ سب بند کر دیا ہے. وہ چلہ خانہ وغیرہ یہ سب میں نے دیکھا ان کے. پھر دیوان قطب الدین نے آدمی بھیجا کہ کھانا تیار آ جائیں. ہم اوپر گئے کوٹھی پہ اس کی چڑھ کے، وہاں پھر دیوان قطب الدین نے کھانے وانے چوٹ دی. آپ نے تھوڑے سے مختصر سے کھانے کا بہت تکلف کیا تھا، بڑی عزت کرتے دیوان قطب الدین. ابھی مجھے وہ لگے تھے معروف کرخی صاحب، بشرا بی بی کی محفل تھی وہاں پر پاک پتن میں، تو میرا بھی انہوں نے وہ رکھا تھا کہ آپ بھی تقریر کریں گے، خطاب کریں گے. لیکن اتنے بڑے خطاب حامد سعید کاظمی آ گئے، وہ فلانے آ گئے، ڈھما گئے. میں نے کہا سارا ٹائم اب قوال کو بھی بلایا تھا. اب قوالی شروع ہوئی، ادھر وہ دڑا کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑے. وہ قوال بیچارہ آخر وہ بھاگ گیا قوال. بشرا بیوی کی محفل تھی، دیکھا ہوگا آپ نے فیس بک پہ، میں بیٹھا ہوں آگے. تو یہ ہے کہ بیکار کی. اب اصل میں جو سما جو ہے، سما مشرب ہے اولیاء کرام کا، جو اس کے اہل ہوتے ہیں. ہر ایک کے لیے سما جائز بھی نہیں ہے. سما کی جو حقیقت ہے وہ صرف انہی کے لیے ہے جو عاشق ہوتے ہیں، اور جو عاشقان طریقت، ان کے لیے ہوتی ہے یہ سما، جو اس کے اہل ہوتے ہیں. اور اس کے جب تک کہ اس کے فرائض و واجبات پہ جب پورا عمل نہیں کرے گا تو سما اس کے لیے بیکار ہوتی. تو جو صوفی ہوتا ہے وہ اس کے تمام جو فرائض و واجبات ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے پھر سما میں بیٹھتا ہے، اور خشوع خضوع کے ساتھ تصور شیخ کے ساتھ بیٹھتا ہے جب، تو پھر اور اشعار کے اوپر غور کرتا ہے، اور پھر اپنے شیخ کو دیکھتا ہے، پھر اس کو پھر وجد بھی آتا ہے. سمجھے؟ باقی تو سب یہ جو ہے نا یہ دنیا داری ہے، شوشا ہے، اچھلتے ہیں کودتے ہیں لوگ. سمجھے؟ اور سما کو دنیا دار قسم کے لوگ، ننگے سر قسم کے لوگ، بے وضو، تو وہ سما کو ایک مذاق بنا لیتے ہیں. تو سما کی روحانیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے. تو حضور خواجہ یعقوب علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ، یعقوب علی شاہ صاحب کی سما جو ہے نا، میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ آپ کی محفل میں کوئی ننگے سر نہیں ہوتا تھا، اور تب ان کی لائن کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہوتی، بالکل سیدھی لائنیں ہوتی تھیں. خود بخود پتہ نہیں کیا بات تھی کہ سرکار جب گدی پہ بیٹھے ہوتے تو ایسا جلال، ایسا وہ ہوتا تھا، سب لوگ کیا مجال ہے کہ چوں کرے کوئی یہ باتیں کرے، ایسے پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا تھا بالکل. اور ایسے خشوع خضوع کے ساتھ لوگ سنتے تھے، سما کو وجد آتا تھا. تو واقعی صحیح معنوں میں وجد آتا تھا. وجد میں وہ روتے بھی تھے، مطلب وہ گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. یہ ایسے تھی، کئی گھنٹے تک بے ہوش رہتے تھے، رو رو کے گریا ہوتا تھا. ہمارے ایک چچا پیر تھے، ان کا وجد میں وصال بھی ہو گیا تھا.
راحت جانا صوفی راحت اللہ شاہ حسنی، اللہ جبکہ خواجہ بختیار کاکی کا مثال بھی دوران سما ہوا تھا. کشتگان خنجر تسلیم رہا، ہر زماز غائب جانی دیگر سوال قوال پڑھ رہا تھا. اسی طرح سیدنا ابواللہ سرکار کے 2 خلیفہ وہ وید میں چلے گئے، اور کہتے ہیں کہ حضرت عشق مشہور شاہ گھسیٹا شاہ ابواللہ کا بھی مثال ہوا ہے اس میں. حضرت عشق مشہور شاہ گھسیٹا شاہ ابواللہ جو تھے یہ حضرت شاہ منم عباس کے خلیفہ تھے، بڑے زبردست، کھڑا میں پہن کے آتے تھے محفل میں، اور ایسے بجلی کی طرح اوپر جاتے تھے، سمجھے. اور سیدنا سرکار کا یہ تھا کہ ان کے جو بیل گاڑی کے اوپر جب جاتے تھے کسی محفل میں، تو بعض مرتبہ ان کے بیلوں کو وجد آ جاتا تھا، بیل رستہ توڑا کے پہنچ جاتے تھے محفل میں، اور کھڑے ہو کے وجد کرتے تھے. اللہ اکبر. بیل یہ حال تھا سیدنا سرکار کی محفل کا. سما جو ہے، سما کو جتنا فروغ انہوں نے دیا ہے سیدنا سرکار نے، اس میں کیف و مستی، تڑپ، جوش، ولولہ وہ کسی بھی سلسلے میں نہیں ملتا. ایک ایسا بے کنار سمندر کی طرح، شوریدہ سمندر کی طرح جو سلسلہ ابوالعلائی جو ہے، اس کے اندر سما جو ہے نا، وہ کہیں پر بھی آپ کو اصل جو سلسلہ ہے جو چشتیہ جہاں سے سما شروع ہوئی ہے، اس کے اندر بھی سما کی یہ کیفیت نظر نہیں آئے گی جو یہاں جو کیفیت سلسلہ ابوالعلائی میں نظر آتی. اور سلسلہ ابوالعلائی کے جتنے بھی صوفی حضرات ہیں بغیر سما کے یہ تو آگے بڑھتے ہی نہیں. یعنی کہ جو کھانا پینا تو ہے، ان کا اوڑھنا بچھانا سب سما ہی ہے سب. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ سما کو احترام کے ساتھ اور اس کے اصول کے ساتھ سونا جاتا تھا. لیکن اب جیسے جیسے زمانہ آ رہا ہے تو لوگوں نے سما کو اب بڑے بڑے کیا بولتے ہیں، تخت، صوفے، کرسیاں، تو ان چیزوں کو وہ لے کے آئیں جو کہ بالکل اس کے مخالف ہے. یعنی فقیروں کی سما سے یہ الگ تھلگ چیز ہے. فقیروں کی سما زمین پہ ہوتی ہے. اس کے لیے آداب میں ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے سما دیں، اور جس لین میں ہوتا ہے جہاں خود فقیر بیٹھا ہے اسی سیدھ میں نہ اونچا ہو نہ نیچا ہو قوال، اور سننے والے بھی ایک ہی سرفے پر ہوں. یہ اس کے لیے لازمی شرط ہے سما. یہ نہیں کہ قوالوں کو تم اس پہ اسٹیج پہ بٹھا دو اور خود کرسی بیٹھا، وہ بھی غلط ہو جاتا ہے. تو جب تک اس کے آداب سما جو ہے نا، جو امام غزالی نے آداب سما پہ لکھا ہے اس میں کیمیائے سعادت میں. لیکن آج کل کے دور کے جو ہیں آداب سما، چونکہ ان کے زمانے میں یہ نہیں تھا، لہذا مجھے مجبوراً قلم اٹھانے کی ضرورت پڑی، تو میں نے اپنی کتابوں میں سما کے بارے میں بھی لکھا ہے. اور اب یہ منکرات در سما ایک کتاب لکھنی ہے، منکرات در سما. اور منکرات کیا ہیں؟ یہی سب تمام چیزیں منکرات، غلط طریقے جو ہے نا ان کو کہتے ہیں منکرات. ہاں، تو اس کے اوپر میں قلم اٹھاؤں گا. مجھے اجمیر شریف کے سجادشین اور ابواللہ سرکار کے عنایت بھائی نے اور صباحت حسن صاحب نے، تینوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے لکھنا ہے، لیکن دیر ہو گئی، لکھ نہیں پا رہا ابھی. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو لکھوں سما کو. اچھا، بنگلہ دیش کی جو سما ہوتی ہے، میں نے کتاب میں لکھا ہے بنگلہ دیش اس میں تعلیمات جہانگیری، آنکھوں دیکھا حال، یہ آپ یہ پڑھیے گا. اس کے اصل میں اس میں کریکشن تھوڑا کرنا ہے. تو باقی بھی اس میں آخر میں ایک کلام نایاب بنگلہ دیش کی سما، یہ دیکھیں سما پہ میں نے لکھا ہے. جی جی ماشاء اللہ. اب سما پہ چلا ہوں تو یہاں سے یہ سب سما چل رہا ہے. سبحان اللہ. پھر سما میں صوفیہ کے مرتبے، یہ پڑھنے والی چیز ہے یہ بہت. اور پھر آداب سما یہ بھی میں لکھا ہے. پھر حضرت خواجہ یعقوب علی شاہ صاحب کی سما، اور اس کے بعد پھر دربار جہانگیری کی سما. یہ آپ پڑھیں گے، آپ دیکھیں کہ کیسے یہاں پر کھڑے ہو کے کرتے ہیں سما. یہ ہمارے ویورز دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. اس کتاب کو اتنی پذیرائی ملی ہے بہت، الحمدللہ. اس پہ 1 لاکھ روپے انعام بھی، 1 لاکھ انعام بھی دیا تھا. 1 لاکھ روپے تو کچھ میں نہیں. سوچا ہوں اس سمجھتا ہوں کہ کی کریکشن کر لوں، سب کو ایک ایک کتاب دینی ہے. آپ لوگ سب آپ کے رکھی ہیں بہت سی کتابیں دینے کی. اچھا حضور، کتنی کتابیں اب تک جو ہے وہ تصنیف و تعلیف؟ 8 کتابیں ہم نے لکھی ہیں، اس میں 7 چھپ گئی ہیں. اور 8ویں کتاب جو ہے ہیومینٹی اینڈ ٹیررزم انگلش کے اندر ہے، وہ ابھی چھپے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس طرح سے یہ 8 ہو جائیں گی اگر وہ چھپ گئی. 7 پرنٹ ہو چکی ہیں، جا چکی ہے، ابھی ہیں بہت. جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں میں ان سے کہوں گا کہ یہ جو نایاب ذخیرہ حضور نے کتابی صورت کے اندر جمع کیا ہے، اس کو ضرور جو ہے وہ آپ لیں اور اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں. یہ سمجھ لیجئے کہ بہت نایاب چیزیں ہیں، یہ عموماً عام طور پر اس طرح ملتی نہیں ہیں.
تو جتنی کتب جو ہے تقریباً 8 کے قریب کتابیں حضور نے تصنیف کی ہے. تو میں جتنے بھی ویورز ہیں دیکھنے والے ہیں ان سب کو کہوں گا کہ ضرور بھی ضرور یہ جو ہے دیکھیے ابھی حضور یہ آسانی سے کہاں سے مل سکتی ہے یہ کتابیں میرے پاس ہیں ابھی. اچھا تو کسی جو ہے وہ پبلش اور وہاں بھی دی ہوئی ہیں لیکن میں زیادہ بیچی نہیں ہوں, سب کو ایسی دیتا گیا. آپ کو دے دیں گے سب کو کتابیں, آپ اپنے لائبریری میں رکھیے گا. میاں حضور ہے آپ کے جو نا ان کو بھی دی میں کتابیں 4-5 بیچی تھی, ان کو سلمان تارکی جو نا ان کے بیچی تھی, اور شاید آپ کو بھی دی تھی, تو مل جائیں گی کتابیں. اچھا حضور یہ بتائیے گا کہ حضور خواجہ سیدنا ابو العلا سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک خصوصی نظر ہے, توجہ ہے آپ پر. جی ہاں بالکل. اور ایک واقعہ ہوا تھا جب آپ ہندوستان تشریف لے کر گئے تھے اور وہاں محفل سما کے اندر سیدنا ابو العلا سرکار کی زیارت ہوئی تھی ایک صاحب, وہ واقعہ ضرور بتائیے. دیکھیں مجھے زیارت تو نہیں ہوئی لیکن میرے ساتھ ایک تھا, اس کو زیارت ہو گئی تھی. وہ پورا واقعہ بتائیے. وہ ایسا ہوا کہ عنایت ابو العلا جو سجاد نشین تھے وہ دہلی جا رہے تھے اور میرا 1 ہفتے کا قیام تھا وہاں پر. تو میں نے کہا حضور میں محفل سما کا کہنے نیا بھائی آپ مالک ہیں, جو کچھ کریں آپ, کوئی بات نہیں. اور اس نے کہا گڈو میاں سے خادم خاص سے کہ ابو العلا سرکار کی جو گدی ہے نا وہ نکال کے بچھانا اور صرف نایاب علی شاہ صاحب بیٹھیں گے اور کوئی نہیں بیٹھے گا. تو پھر خیر جب سما شروع ہوئی تو کھانا لنگر شروع ہو گیا تھا لیکن میں نے کھانا نہیں کھایا. اب ایک دم قوال آ گیا. جب قوال آ گیا تو میں نے کہا کھانا جو ہے نا برطرف, یہ بعد میں, پہلے ہم اپنا اصل کھانا کھائیں گے, ہم یعنی سما ہمارا کھانا ہے. بس ہم اس پہ بیٹھ گئے گدی پہ ابو العلا سرکار کی, اور اس کے بعد اس نے قوال شروع کیا. کیا بات ہے, ایسا زبردست کلام جو ہمارے دادا حضور اور یعقوب میاں سنتے تھے اور یہ تمام مسلمان میاں سارے چچا پیر, وہی کلام اس نے پڑھا بغیر کہے ہوئے. فارسی بھی, اردو بھی, ہندی بھی, سب وہی کلام پڑھے. اس پہ 6 مرتبہ میں وجد آیا. تو ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ ایک دم سے قوال کی طرف منہ تھا ہمارا, ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ایک دم سے وہ گھوم کے اور ابو العلا سرکار کے روزے کی طرف ہاتھ باندھ کر کے جو جھک گئے. وہ گڈو میاں جو خادم خاص ہیں وہ سجدے میں پڑ گئے. بعد میں گڈو میاں نے بتایا کہ حضور آپ جو کھڑے ہوئے تھے, ابو العلا سرکار آپ کے سامنے کھڑے تھے, آپ ان کے آگے جھکے ہوئے تھے, اور میں نے دیکھا کہ وہ آئے ہوئے ہیں, میں ان کو دیکھ کے جھک گیا. میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی دیکھا تھا, اب دوسری مرتبہ دیکھا یہ. لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ آئے اور میں ان کے آگے جھک گیا بے ساختہ. اب مجھے نہیں پتا, میں تو مطلب کیف و مستی میں ڈوبا ہوں تک, کلام کے اندر میں مست تھا, اس کی کیف و مستی کے اندر. اب ابو العلا سرکار کا روزہ ہے سامنے اور کیف و مستی ماشاءاللہ. ایک مرتبہ رات کو میں کافی دیر بیٹھا وہاں, تقریباً 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اکیلا وہاں پہ بیٹھا رہا. تو ایسا لگا جیسے کہ ٹھنڈک اترتی چلی آ رہی ہے میرے دل و دماغ میں. اور وہاں سے پھر ابو العلا سرکار کا مطلب وہ ہوا عرفان. پھر وہاں سے مجھے ایک اشارہ ملا کہ کتاب لکھو. یہ کتاب امیر ابو العلا کتاب ہے نا, وہ آپ کو دیتے ہیں. ہاں وہ کتاب لکھی امیر ابو العلا ان کے. تو یہ ابو العلا سرکار کا ہی عرفان تھا کہ انہوں نے مجھے یہ کتاب. اس کتاب کے اندر حضور کچھ چیدہ چیزیں آپ بتائیے گا ہمارے. اس کے اندر میں نے امیر ابو العلا کی, حضرت امیر ابو کی تعلیمات پہ زور دیا ہے کہ ان کی تعلیمات کیا تھیں. پھر اس کے بعد ان کا جو سلسلہ عالیہ جو ہے کہاں کہاں دنیا میں پھیلا ہوا ہے, ان کے خلفاء کے بارے میں تفصیلی ذکر ہے. پھر ان کے سلسلہ عالیہ کے جو خلفاء در خلفاء ہیں دنیا میں کہاں کہاں ہیں, حتیٰ کہ یہاں تک عثمان میاں تک بھی اس کا ذکر ہے اس کتاب میں. اور حسین خلفاء کا 40-45 حسین خلفاء کا ذکر بھی ہے. یعقوبی خلیفاؤں کا بھی ذکر ہے, اور برما کے, بنگلہ دیش کے سارے خلفاء, انڈیا کے, ان کا ذکر ہے اس کے اندر. ابو العلا سلسلہ کہاں کا دنیا میں پھیلا ہوا ہے. سبحان اللہ. حضور سلسلے کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے کن کن ممالک کا سفر آپ نے کیا؟ سلسلے کی ترویج کے لیے سب سے پہلے جو میں گیا ہوں یہاں پر یہ بنگلہ دیش نہیں انڈیا سب سے پہلے ایک مرتبہ. اس کے بعد پھر انگلینڈ گیا, پھر انگلینڈ, آئرلینڈ, اور اس کے بعد پھر افریقہ پہلے گیا. 2011 میں افریقہ گیا, ایتھوپیا میں, اور ایتھوپیا کے بعد پھر میں 2012 میں بنگلہ دیش گیا, 2013 میں انگلینڈ گیا, انگلینڈ, آئرلینڈ وغیرہ, اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ پھر انڈیا گیا, پھر تبارہ گیا, پھر 4 مرتبہ 5 مرتبہ انڈیا گیا, جاتا رہا. سال میں 2 مرتبہ گیا انڈیا. اور وہاں بھی سعودیہ گیا, دبئی گیا, دبئی اور یہ مڈل ایسٹ کے علاقے جو ہے مسقط, عمان وغیرہ,
ان کی ریاستوں کا بھی وہ کیا دورہ، اور سعودی عرب کیا، اتنے ممالک میں گیا ہوں۔ صحیح۔ انڈیا کا جب پہلا دورہ کیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ کون کون سی خانقاہوں میں؟ انڈیا میں آگرہ، کانپور، اجمیر شریف، اور یہ لکھنؤ شریف، جی، اور رامپور، جی، رامپور میں خواجہ حسن صاحب کے یہاں وہاں گیا، شاہ مینا کے یہاں لکھنؤ گیا، دہلی میں مٹکا پیر، خواجہ باقی باللہ فانی فی اللہ ان کے مزار پہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی کے مزار پہ، اور اس کے علاوہ 5-6 اور ہوتے اولیاء کرام ان کے مزار پہ گئے دہلی میں، اور مراد آباد میں بھی 1-2 مزار تھے وہاں بھی گئے، اور یہ جو ہے کیا بولتے ہیں رامپور میں ہمارے دادا حضور کے علاوہ اور بھی کئی مزار تھے وہاں بھی گئے، اور دیوا شریف گئے، دیوا شریف بارہ بنکی، وہاں عالم پناہ حضرت وارث علی شاہ ان کے مزار پہ گئے، اور ان کے ساتھ پورے دیوا شریف میں ہیں قربان علی شاہ صاحب وارثی، ان کے والد گرامی سید قربان شاہ فارسی نہیں، سید قربان علی شاہ ان کے والد تھے، ان کے مزار پہ، اور بیدم شاہ وارثی کے مزار پہ گئے، اور اس کے علاوہ 10-12 اور وارثی تھے پیر، ان کے مزار پہ گئے۔ یہ فاقی میاں وارثی کے والد صاحب ہیں، کیا نام تھا ان کا، ان کے مزار پہ بھی گئے، حافظ پیاری کے اس میں بھی گئے، جو بہت مشہور وہ ہے ان کا آستانہ حافظ پیاری کا، وہاں بھی گئے، تو وارث علی شاہ صاحب کے عرس میں بھی گئے، ویسے بھی گئے، 2-3 مرتبہ گئے۔ تو 4:13 کے اوپر ان کا وہ ہوتا ہے قل، صبح 4:13، اور اوپر سے پیوڑا گلاب کی بارش ہوتی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ سے بہت دورانی ہوتا ہے، اور وہاں پیلی چادر ہوتی ہے، رات کے وقت بھی زرد چادر پڑتی ہے، اور زیادہ تر پیلی چادریں ہوتی ہیں، اور احرام بھی پیلے ہوتے ہیں۔ وہاں میری 300 احرام پوشوں سے ملاقات بھی ہوئی انڈیا کے، جو مختلف دور دراز سے آئے ہوئے تھے ماشاء اللہ۔ تو ابھی بھی دیوے شریف سے اتنا تعلق ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ریا بھائی آپ کے 2 واقعات عالم پناہ کے آپ کو یاد ہے؟ ایک تو واقعہ جو ہے نا عالم پناہ کا، میرے خالو جو تھے نا وہ ان کے رشتے دار تھے عالم پناہ کے خاندان کے، میرے سگے خالو، ان کے ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ تو خالو کی جو والدہ تھیں سیدہ بی بی صغرا، وہ میاں کہتے تھے، وہ لکڑی کی کھڑاویں پہنتی تھیں اور احرام پہنتی تھیں، پیلا احرام۔ تو انہوں نے ایک واقعہ بتایا مجھے کہ عالم پناہ کی دعوت کی، عالم پناہ سمجھ رہے ہیں وارث علی شاہ، ان کی دعوت ایک زمیندار نے کی جو ان کا مرید تھا۔ تو ان کے ساتھ یہ ان کے ہمارے خالو کے والد سید غیاث الدین اور ان کی والدہ سے صغرا، وہ بھی تھی ساتھ میں، اور 11-12 اور بھی تھے لوگ۔ کہنے چلو بھائی، تو گاڑیوں میں بیٹھ کے وہاں سے ایک 8-10 کلومیٹر گاؤں میں وہاں زمیندار کے وہاں گئے۔ زمیندار نے دعوت کی تو وہاں اس میں بہت سارے کھانے بنائے ہوتے، لیکن عالم پناہ کا کھانا جو تھا نا وہ اس کی بیسن کی روٹی اور ساگ ہوتا تھا، یا چٹنی ہوتی تھی، پودینے اس کی زیرے کی چٹنی، ہرے دھنے کی چٹنی، اس سے 2-4 نوالے کھاتے تھے، زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ تو ایک باغ لگایا تھا آم کا، اس کے اندر بوٹے منگوائے تھے، اس نے قلمی پیوندی، اور وہ لگائے 1-1 گز کے، 2-2 گز کے، 1.5 گز کے جو ہوتے ہیں پیوندی بوٹے، وہ ایک بوٹا عالم پناہ نے لگایا، وہ کھودائی کر کے عالم پناہ کے ہاتھوں سے پانی دے دیا عالم پناہ نے۔ اس کے بعد چلے آئے، دوپہر کا کھانا مسور کی دال اور یہ وہ سب تمام، چاول سب کم۔ اس کے بعد عالم پناہ نے کھانے کے بعد کہتے ہیں کھانے کے دوران میں کہ ہماری طبیعت آم کھانے کو چاہ رہی ہے۔ تو سب نے کہا کہ حضور ابھی آم کا موسم تو ہے ہی نہیں، ابھی تو آم کا موسم نہیں ہے۔ تو پھر وہ مسکرا کے کہتے ہیں وہ زمیندار سے کہ دیکھو تمہارے باغ میں شاید اللہ تعالیٰ نے آم بھیج دیو۔ تو دوسرے جو بیٹھے تھے کہنے دیکھتے کیا ہو، جو عالم پناہ کہہ رہے ہیں جاؤ فٹ باغ میں۔ وہ اٹھ کے گیا اس باغ میں، 2-3 پودے دیکھے، وہاں کوئی نہیں ملا، بڑے پودے بھی۔ آخر میں اس کو بتایا کہ اس نے عالم پناہ میں جو پودا لگایا ادھر گیا تو دیکھا 5 پکے ہوئے آم اس میں لٹک رہے، وہ توڑ کے لایا خوشی کہنے حضور یہ اس میں تو پکے ہوئے آم، تو آپ مسکرا کے کہنے ارے بھائی یہ دھو کے کاٹو، سب کو دو، ایک کاش جتنے بھی تھے 11-12-15 آدمی، سب کو ایک بڑی کاش، سب کو آم کھلائے۔ تو یہ بے موسمی آم عالم پناہ نے کھلوائے۔ اور دوسرا ایک واقعہ وہ دیو شریف والے ابھی کہہ رہے ہیں مجھے
کہ نہیں آپ بھائی یہ لکھ کے ہمیں واٹس ایپ کر دیں تو ہم کتاب چھپنے والی ہے آپ کے. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ملیل گڑھ میں بیمار پڑا, میری عمر 12 سال کی تھی جی. تو خالو کی والدہ بھی ہمارے یہاں رہ رہی تھیں, آئی ہوئی تھیں, تو دیکھا ہے بچہ بہت بیمار ہے بہت. اچھا خود بھی وہ پیلا احرام پہنتی تھی, تو انہوں نے اپنا بکسہ کھولا, بکسے سے ایک اوپر کا احرام نکالا, کہنے گے یہ عالم پناہ کا اوپر کا پہنا ہوا احرام ہے, عالم پناہ کا جو اوپر کا احرام ہے, یہ بچے پہ ڈال دیتی ہوں. مجھ پہ ڈال دیا, تھوڑی دیر کے بعد بخار ختم, پسینہ آیا. یہ ان کی کرامات دیکھی عالم پناہ کے احرام کی. اور ان کے پاس بھیا کے پاس عالم پناہ کی کھڑاویں بکسے میں رکھی تھیں لکڑی کی, تو مجھ سے کہتی تھیں کہ بیٹا یہ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کھڑاویں ہیں, یہ میں نے تبرک کے طور پہ رکھی ہیں, اور مجھے مبارک بھی تھے. لیکن افسوس یہ ہے کہ میری عمر چھوٹی تھی, ورنہ میں ان سے لے لیتا. تو اب ان کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا میاں کا, سن 67 میرے خیال سے جلدی ہوا ہے 63 میں. تو ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا. حالانکہ میں تھوڑا سا بڑا 63 میں تو بڑا ہو گیا تھا, لیکن ملیل گڑھ میں رہتا تھا. اگر ان سے لے لیتا تھا میں یہ چیزیں, اور میں مرید بھی نہیں تھا کسی کا, شعور بھی نہیں تھا مجھے, ورنہ میں اگر لے لیتا تو اس وقت وارثی سلسلے کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. وہ عالم پناہ کے وہ مبارک عالم پناہ کی کھڑاویں سب, اور احرام عالم پناہ کا. تو اس سے اس کی برکت سے مجھے اللہ تعالیٰ نے فوراً شفا دی تھی بخار سے. تو میں نے دیکھا تھا بھیا جو تھی نا وہ بھی روٹی, بیسن کی روٹی کو اور چٹنی, وہ گوشت نہیں کھاتی تھی. گوشت کو اے فتا چھوڑ, میری والدہ کہتی امیاں کھا لو, اے فتا چھوڑ گوشت, بس مجھے تو بولے. اب وہ بھی مطلب احرام پوش تھی نا, جو صحیح معنی میں احرام پوش ہوتے ہیں وہ دنیا داری بالکل کم. لیکن آج کل کے احرام پوش نہیں ہے, تکے شکے سبھی کچھ کھا رہے ہیں, وہ بٹیرے آپ دیکھیں احرام پوش ہیں لیکن وہ سب کچھ کھا رہے ہیں. حالانکہ احرام پوش کے لیے چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتا, احرام پوش چارپائی پہ نہیں بیٹھتا, زمین پہ بیٹھتا ہے. میاں جو تھیں وہ زمین پہ لیٹتی تھیں ہمیشہ, چارپائی پہ نہیں لیٹتی تھیں, زمین پہ لیٹتی تھیں. بہت کہتی تھیں تو ارے فضا ٹھیک ہے نیچے ٹھیک ہے, والدہ نام ہے سیدہ فضا بیگم, تو کہتے ارے فضا ٹھیک ہے نیچے ٹھیک ہے, ہم ٹھیک ہے. اب ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارے سرکار ہمیشہ زمین پہ بیٹھتے, زمین پہ لیٹتے تھے, اور ہم یہ گدے والے تھے. بہت چیزوں پہ ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ کیا ہو. ہم اصل میں فقیری جو ہے 100% فقیر بننے کے لیے پورے فقیری آداب جو ہے نا اس پہ عمل کرنے, جو اصول ہے فقیری, کہ آپ کھانے کے اندر بھی بہت مختصر کھائیں ضرور, لیکن مختصر کھائیں, اعتدال کریں, عیاشی میں نہ پڑیں, کپڑوں کا بھی استعمال زیادہ نہ کریں, سادے کپڑے پہنیں, کھدڑ پہنیں, سمجھے. تو اس چیز کو عمل کریں. اور باقی یہ ٹی وی یہ تمام چیزیں سب بھی کریں. میں ٹی وی نہیں دیکھتا, ایک زمانے میں دیکھتا تھا جب تھا مینیجر, وہ تب بہت بڑا ٹی وی, تب چھوڑ دیا. اب ٹی وی حضور انڈیا کے اندر جب آپ کو انڈیا کے اندر جب آپ کو دوردرشن غالباً ریڈیو پر جو ہے وہ, ہاں دوردرشن ٹی وی پہ انہوں نے ان کا حکم آیا جاوید حسن سرکار کا کہ بھائی وہ بلا رہے ہیں. تو میں گیا, وہ آئے دوردرشن کے نمائندے, حسن پیا کے کمرے میں بیٹھ کے آپ نے وہ دینا ہے انٹرویو, آدھے گھنٹے کا, زیادہ نہیں, آدھے گھنٹے کا. میں نے کہا چلو, وہ کلپ لگا دی انہوں نے. پھر میں نے بولنا شروع کر دیا. دائیں بائیں راما شنکر پانڈے جی اور کلونجیت سنگھ جی دائیں بائیں بیٹھے تھے. ایسا بیان کیا کہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. ایکسٹم پر بولا بالکل. اور اس کے بعد پھر دوسرے دن پھر وہ حکم آ گیا, بلا رہے ہیں. آل انڈیا ریڈیو سے کیا آئے تھے, وہ یہ تو تھا لائیو دوردرشن کا, لیکن وہ لائیو نہیں تھا, وہ ریکارڈنگ تھی. وہ کیا نکات تھے حضور, کیونکہ اس وقت جب آپ کا بیان ہوا تو ہندو تک سکھ تک جو ہے وہ رو رہے تھے. نکات جو تھی سب سے بڑی دونوں میں, جو مین جو چیز تھی ہیومینٹی کا, میں نے وہ رکھا. جو میں نے کتاب لکھی نا انسانی دہشت, میں نے کہا دیکھیں کہ شیو شکر مہاراج جی نے جو تعلیمات دی, اشو مہاراج جی نے تعلیمات دی, سبحان اللہ, کیا منش کو انہوں نے سکھایا ہے کہ معاف کرنے, ایک دوسرے کو معاف کر دو, خطاؤں کو معاف کرو, ان کی اس میں لکھا ہوا ہے. مہاراج کرشن مہاراج جی نے بھی تعلیم دی تھی, جب وہ نے کہا بہتر یہ کہ جنگ مت کرو, اور اس کو کہا کہ کیا لوگے تم, بولے لے جاتے ہو یا معرفت خدا مندی. تو اصل بات یہ ہے کہ جب تعلیمات تھی ہماری, سب نے تعلیمات اچھی دی ہیں, جتنے بھی مہاراج ہوئے سب نے انسانیت کی تعلیم دی ہے.
امن و آشتی کی تعلیم دی ہے، محبت کی تعلیم دی ہے، اخوت کی تعلیم دی ہے، جھگڑا کرنا، قتل و غارت گری کرنا اس سے منع فرمایا ہے اپنے، کہ منش کی ہتیا مت کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ منش کی تم ہتیا کرتے ہو، یہ کسی طرح بھی انسان کو زیب نہیں دیتا منش کو. تو یہ تعلیمات تھیں، امن و آشتی کی تعلیمات تھی، محبت کی تعلیم. میں نے کہا سیتا جی اور ہمارے رام چندر جی کی جو تعلیمات تھیں دیکھو تم اٹھا کے. میں نے کہا آپ لوگ دیکھو کیا تعلیمات تھیں، کتنے پرسنٹ آپ عمل کرتے ہو اے ہندوستان کے باسیوں، کتنا تم اپنے یہ مہاراج جو ہیں بڑے بڑے جن کا میں نام لے رہا ہوں، کتنا تم عمل کرتے ہو؟ کیا انہوں نے سکھایا تم کو ایک دوسرے کو مارو؟ دھرم کے نام پہ قتل و غارت گری کرنا، ہتیا کرنا گھور پاپ ہے، گھور پاپ ہے، اور اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. ایسا انسان جو منش کو مارے، میں نے کہا منش، تم بھی منش ہو، وہ بھی منش ہے. درگزر کرنا، درگزر کرو ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، اور دھرم کو آڑ مت بناؤ نفرت کی. ہاں یہ نہیں سکھایا، دھرم نے نہیں سکھایا، دھرم میں امن و آشتی ہے. تو ایسا میں جذبات میں بول کے بڑا سب کو رولا دیا، سب کو پتہ نہیں کہاں سے الفاظ آتے چلے گیا، سب کو رولا دیا. تو دوسرے دن وہ لے کے آئے میرے لیے. ابھی میں نے انسانیت دہشت گردی لکھی ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جنازہ جا رہا تھا، سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. تو سرکاری دو عالم جب دیکھا جنازے کو تو وہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ یہ جنازہ یہودی کا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں ہے، انسان نہیں ہے. کہا یہودی انسان نہیں ہے، ایک انسان جا رہا ہے دنیا سے. سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت اور ان سے بڑا انسان کوئی تھا نہیں. انہی کے لیے کہ انک لعلی خلق عظیم، محمد آپ اخلاق کے اونچے درجے پر ہیں، سمجھے، انک لعلی خلق عظیم. تو خلق عظیم جو ہے وہ انسانیت کے لیے تڑپ جاتا ہے. کسی انسان پر اگر ظلم ہوتا ہے یا کسی انسان کے اوپر درد ہوتا ہے، کسی انسان کے اوپر موت ہوتی ہے، تو وہ اس کے لیے کھڑے ہو گئے. تو دیکھو یہ تعلیمات رسالت کہ ہم کو ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے. اور یہی سب سے بڑی وہ ہے کہ انہوں نے تعلیمات دیے. اس کے لیے یہ نہیں کہا ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے، اگر مسلمان ہی بھوکا ہے تو اس کو کھلاؤ گے، اگر کوئی عیسائی بھوکا ہے تو کیا اس کو تم فاقے سے مر جانے دو گے؟ نہیں. ان کے لیے بھی سب کے لیے یہ تعلیمات ہیں ہمارے اسلام کی. اور یہی تعلیمات جو ہے نا جس کی وجہ سے اسلام کو فروغ ہوا ہے. صلح رحمی اسلام کی جو سب سے بڑی جو چیز ہے. دیکھیں سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرماتے تھے لشکر کو کہ دیکھو خبردار خبردار ان کے قلعوں کو مسمار نہیں کرنا جہاں وہ چھپتے ہیں، اور تم خبردار ان کے بارآور ان کے سایہ دار درختوں کو مت کاٹنا، ان کی کھیتیوں کو مت اجاڑنا، سمجھے، ان کے مکانوں کو مت جلانا. کتنی بڑی. اور بوڑھے پہ، عورت پر، بچے پہ خبردار ہاتھ نہ اٹھانا، بیمار پہ، کمزور پہ، جو تمہارے لیے تلوار لے کے تم سے لڑے تم اس سے لڑنا. یہ تعلیمات اسلام کی. یہ میں نے جو کتاب لکھی انسانیت دہشت گردی، آپ اردو میں بھی ہے، وہ آپ پڑھے گا. ابھی تو انگلش میں تو آئے گی، میں وہ دیتا ہوں آپ کو. یہ ایسی وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں آئی، یہ پہلی کتاب ہے دنیا میں، ورلڈ کے اندر. اور جب یہ انگلش میں آئے گی تو یقیناً آپ کو یہ بلائیں گے، دوسرے ملکوں والے آپ کو بلائیں گے. اچھا حضور، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صوفیہ جو ہے خلق کی خدمت کے حوالے سے بھید بھاؤ نہیں کرتے. آپ نے جب انڈیا کے اندر گئے تو ہمیں کچھ اس طرح کے بھی واقعات سننے کو ملے کہ بہت سارے ہندو لوگ تھے، انہوں نے جو ہے وہ آپ سے استفادہ حاصل کیا. ایک واقعہ اب یہ دیکھیں کہ ہندو جو تھے وہاں جی بہت عزت کرتے تھے جی. اب وہاں ان کے گردوارے میں بیٹھتے تھے، وہاں تھوڑا سا بیان بھی کرتے تھے، اور جہاں بھی گئے خود بخود ہندو بھی اور مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو بھیج دیتا تھا ہمارا 15-16 کلو وزنی سامان کو اٹھانے کے لیے. ہم نے کسی کو نہیں کہتے کہ بھائی ہماری مدد کرو، یہ سب غیب سے کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا. تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہندو بھی جو ہے نا بزرگوں کا، اولیاء کرام کا، صوفیوں کا وہ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں. وہاں آپ چلے جائیں نا اس لباس کے اندر، اس لباس میں وہ بہت وہ کریں گے.
کرنے بعد پاؤں دبائیں گے. تو میرے لکھنؤ میں جب رامپور میں ٹرین کھچا کھچ بھری تھی، جب وہاں سے آ رہے تھے رامپور سے واپس کانپور، تو ڈائریکٹ گاڑی نہیں آتی، پہلے لکھنؤ آتا ہے، لکھنؤ میں گاڑی کسی اور طرف چل جاتی ہے، وہاں اتر کے پھر وہاں صبح جاتی 6 بجے. اب رات کے 12 بجے پہنچ گئے لکھنؤ. تو وہاں پر جب گاڑی میں بیٹھے رامپور میں تو ریزرویشن نہیں ہو پایا تھا، اتنی کھچا کھچ بھری تھی ٹرین. تو میں اپنا 15-16 کلو وزنی وہ سوٹ کیس لے کے اندر پہنچا جیسے تیسے کر کے. ابھی ادھر جو تھا واش روم ہوتا ہے نا ادھر، ادھر سے داخل ہوا تو ادھر دیکھا تھا سامنے تو بہت وہاں سے وہاں تک تب بھرے ہوئے، کوئی کھڑا ہے کوئی بیٹھا ہے. تو ایک لڑکا بیٹھا تھا کونے والا ہے، اس کی نظر مجھ پر پڑی، کہتا دادا ادھر آ جائیں، دادا ادھر آ جائیں. میں نے کہا کون مجھے بلا رہا ہے؟ تو میں نے دیکھا لڑکا بلا رہا ہے. تو وہ خود ہی اٹھا لڑکا، وہ میرا سوٹ کیس لے کے اور نیچے اڑا دیا، کہتا ہٹو دادا کو بیٹھے دو. وہاں سے بیٹھے جگہ پیدا کر لی جیسے تیسے کر کے، مجھے بھی اس میں اڑس دیا. میں بھی بیٹھ گیا، اچھی خاصی جگہ ہوئی میرے لیے کافی. ٹرین جا رہی ہے فٹافٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا تیز چلی جا رہی. پھر میں نے کہا کہ بیٹا تمہارا شبھ نام کیا ہے؟ کہتا ہے بیریندرا سنگھ. ارے میں نے کہا بیٹا تم ٹھاکر ہو؟ کہتا ہے دادا آپ نے کیسے جانا کہ میں ٹھاکر ہوں؟ میں نے کہا کہ جو ہمارا جو ہے تمہارا وہ دیکھ رہا ہوں جس علاقے کے یا ٹھاکر ہوتے ہیں سب، اور سکھ نہیں ہو تم ٹھاکر ہو بیریندرا سنگھ، اور میں بھی اسی علاقے کا ہوں، میری جنم بھومی ہے کانپور میں. کہتا دادا میں تو فتح پور میں ہی قریب میں ہی وہاں پیدا ہوا ہوں، ہمارا باغ ہے بہت بڑا آموں کا. تو میں نے کہا تمہاری میری جو زبان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، تم ہماری علاقے کی زبان بولے، میں سب جتنی زبانیں سب کو جانتا ہوں. اس کے بعد پھر وہ اپنا بارے میں بتانے لگا، میرا کاروبار ہے ہری دوار میں میرا کاروبار ہے. پھر وہ لکھنؤ آ گیا، اس نے میرا سامان اٹھایا اور جو ٹرین خالی کھڑی تھی نا، کہنے کی صبح جائے گی 6 بجے، آپ دادا لیٹ جائیں. پھر کہتا ہے ارے دادا آپ کو بخار ہے؟ وہ تھوڑا سا بخار تھا. میں نے کہا بیٹے پیناڈول نکال کے اس میں سے دو، پانی لے آؤ کھلا دو. اس نے پیناڈول کھلا دی دو، اور اس کے بعد اندر سے گرم چادر لے کے ڈال دی، ہلکی سردی تھی. لیٹ گیا. پھر میں نے کہا بیٹے چائے ملے گی؟ ہاں کیوں نہیں دادا. انڈے کہتا انڈے ہی مل جائیں گے. وہ گیا، پیسے نہیں انڈے لے آیا، چائے لے آیا اپنے پاس سے. میں پیسے دیتا رہا، نہیں لیے اسے پیسے. 2 انڈے اور ابلے ہوئے اور چائے. میں کہا تم نہیں کھاؤ؟ کہتے نہیں ہم پیسے گھر میں کھا لیتے ہیں لیکن میں نہیں کھاتا. ماس تو نہیں کھاتے ماس ہندو لوگ. اس کے بعد انڈے اور چائے پی اور لیٹ گیا. پھر نیند تو خیر آتی نہیں مجھے. صبح پھر وہ ٹرین کا انجن لگ گیا. پھر ہم لوگ گئے کانپور. جب آیا تو کہہ لے کہ دادا آپ کانپور آ رہے ہیں. میں نے کہا بیٹے کانپور جو میں نے دیکھا تو میرا بچپن کا وہ دریا گنگا کا پل، وہاں سے میں کئی مرتبہ گزرا. میں نے کہا مجھے سب یاد ہے. یہ کہ دادا آپ کو یاد ہے آپ کتنی عمر تھی؟ میں نے بتایا 6 سال کی عمر تھی جب بٹوارا ہوا تھا نا میں نے. اس کے بعد پھر وہ جب کانپور اسٹیشن آ گیا تو وہ میرا سامان کر کے وہ آگے پل جو نا 22 پلیٹ فارم ہے 22، وہ درمیان میں آیا تو کہتا دادا ویسل ہو گئی ہے گاڑی کی، آگے فتح پور جانا تھا اس نے، وہاں سے 40 کلومیٹر. تو میں نے کہا بھاگو جلدی اپنی ٹرین پکڑو. وہ بھاگ کے پھر جیسے میں نے سامان اٹھایا تو ایک دبلا پتلا لڑکا 100 رنگ اس کا ہندو کہتا دادا میں آپ کو نیچے اتارتا ہوں. پکڑ لیا، سیڑھیاں نیچے اتر کے آئے تو اس نے کہا دادا آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا چمن گنج. تو رکشا والے کو روکا اس نے، رکشا والے سے کہا چمن گنج جانا ہے. تو رکشا والا لڑکا تھا وہ بھی 17-18 سال کا، نئے کہیں باہر سے آیا تھا. تو میں نے کہا تم حلیم مسلم کالج جانتے ہو؟ کہ ہاں وہ جانتا ہوں حلیم مسلم کالج. میں نے کہا چلو وہاں تک لے چلو حلیم مسلم کالج. اور محمد علی پارک جانتے ہو؟ ہاں ہاں دادا وہ بھی جانتا ہوں. بس میں نے کہا تم وجہ میں ڈھونڈ لوں گا اپنا مکان. پھر وہاں پہنچے تو میں نے اس سے پوچھا یہاں پر ایک کنواں تھا، یہ رائٹ لیفٹ سائڈ کے اوپر وہ تھا گرودوارا. کہہ رہے وہ ہے گرودوارا. تو میں نے کہا یہاں بند ہو گیا ہے. میں نے کہا بس یہی روڈ ہے پیشکار روڈ، اسی روڈ میں رکشا ڈال دو. آگے گئے تو میں نے بچپن کی یادداشت جو تھی نا اس کے سے میں نے ڈھونڈ لیا اپنا مکان معمور محل. وہ نئی وجہ کا بن گیا، توڑ کے انہوں نے بنایا. اور سامنے ان کا ہمارے رشتے داروں کے 4-5 مکان تھے. میں اوپر گیا، وہ بچہ جو ہے نا وہ سیڑھیاں جو پرانے زمانے کی ہوتی ہیں اس پہ چڑھ کے 15 کلو وزن کا اٹھا کے دروازے تک آیا. پھر دروازہ بجایا تو آئے، ارے نیا بھائی آ گئے، نیا بھائی آ گئے. تو پہلی مرتبہ انہوں نے دیکھا تھا ویڈیو پہ.
اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی، وہ بڑے خوش ہو گئے، پھر چلا گیا. میں نے اس کو ڈبل پیسے دے دیے لڑکے کو، جتنا پیسہ بنتا تھا اس کا دگنا دے دیا بیچارے نے بہت. پھر وہاں آ گئے، پھر آتے جاتے رہے، پھر کانپور کے مزارات پہ، ہادی علی صاحب کے مزار پہ گئے، اور بھی کئی مزار پہ گئے، سمجھے. وہاں بھی گئے جہاں عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے نانا کے ساتھ. نانا تحصیلدار تھے نا، تو وہاں حکیم سکندر علی بہت بڑے، وہ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے وہ ہیں جنہوں نے سیرت فخر العارفین لکھی ہے. ان کے مزار پہ بھی گیا، چادر پوشی کی وہاں پر. وہاں 2-3 مزار پہ گئے، 2-3 مرتبہ گئے کانپور کے. تو یہ تھا ماشاءاللہ سے. ابھی جاؤں تو وہاں پر لوگ وہ جو مندر والے میرا انتظار کرتے ہوں گے. حضور یہ بتائیے گا کہ حضور خواجہ یعقوب علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دادا حسن میاں کی کس طریقے سے ملاقات ہوئی، اور دادا حسن میاں کے جو خلفاء ہیں ان کے بھی یعقوب علی شاہ صاحب جو تھے نا، یہ اونلے میں پیدا ہوئے، ضلع بریلی میں جی 1910 میں. اور اس کے بعد پھر آپ نے میٹرک کیا، 11ویں کی، انٹرنس کا امتحان پاس کیا. پھر محکمہ انہار میں فرید پور میں یہ ان کے خالو رہتے تھے، وہیں پر یہ پڑھتے. فرید پور سے ایک دور دراز جگہ پہ ان کی تعیناتی محکمہ انہار میں ہو گئی. تو ایک مرتبہ یہ فرید پور آئے تو شہرت فرید پور میں گونج تھی کہ خواجہ حسن صاحب کی کہ ایک بہت بڑے بزرگ آئے یہاں پر. تو سرکار یعقوب علی شاہ صاحب کا دل ہوا کہ ان سے ملے. آخر میں پھر وہ جب ملے تو دیکھتے رہ گئے آپ کو. اور پھر اس کے بعد 1931 کا واقعہ یا 30 کا، تو آپ پھر وہ اسے بیعت ہو گئے. بیعت ہونے کے بعد ابھی محکمہ انہار کی نوکری ہی کر رہے تھے کہ آپ کے مرشد نے کہا کہ بیٹا برگین کا چلہ کرو. آپ نے نوکری سے چھٹی لی غالباً، اور لے کے پھر نکل گئے برگین. اور برگین میں جنگل میں چلہ کیا اور کہا یعقوب علی شاہ صاحب کو کہ یعقوب میاں، جو اگر کوئی مرید ہو جائے تو اس کو بیعت کر لینا، ہم نے تمہیں خلافت دے دی. یہ چیز جو ہے یہ دادا حضور اور یعقوب علی شاہ صاحب تک ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ. بعد میں سن 1938 میں دادا حضور نے اعلان کیا خواجہ حسن صاحب نے خلافت کے. تو چونکہ کسی کے سامنے تو دی نہیں تھی، تو لہذا پھر اعلان سب کے ساتھ ہوا. بعد میں 1931-32 کی خلافت، اور اعلان ہوا ہے 1938 میں سب کے ساتھ. لیکن ہیں یہ کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے 1931 کے. نقیبی ایک ہے، اس میں بھی لکھا ہے 1931 یا 32 کا. اچھا، آپ کے بعد پھر کس کو خلافت جو ہے وہ ملی پاکستان کے اندر؟ ہم دیکھیں، مجھے جب خلافت دی تھی تو مجھ سے پہلے کئی 100 آدمیوں کو خلافت دے چکے تھے. میں درمیان کا ہوں. اچھا، آپ نے یعقوب علی شاہ صاحب نے سب سے پہلے جو خلافت دی ہے وہ 1932 میں دی تھی. برگین میں چلہ کیا تھا آپ نے، تو وہاں کے پیشوان تھے، ان کا نام ذہن سے نکل گیا ہے، بہت قدیم بات ہے. ان کو خلافت دی آپ نے، وہ پہلے خلیفہ تھے برگین میں، خطیب صاحب مسجد کے. اس کے بعد پاشو میاں اور یوسف میاں کو بمبئی میں 1935 میں خلافت دی آپ نے 1935 میں. پھر آپ نے گلبرگہ شریف میں ہی سن 1936 میں یا 37 میں ایک اور وہ یوسف میاں تھے، ان کو خلافت دی. اس میں کون سا جگہ نام لیا میں نے، خواجہ یوسف دراز بندہ نواز کے وہاں، وہاں خلافت دی. اس طرح سے آپ نے انڈیا میں کئی خلافتیں دیں. پھر اس کے بعد ان کو خلافت دی یہ بدر الدین، خواجہ بدر الدین، اور ہمارے خمار شاہ صاحب. خمار شاہ صاحب 1945 میں مرید ہوئے تھے یعقوب صاحب، تو 46 میں غالباً ان کو خلافت دے دی تھی یا 47 میں. پاکستان بننے سے پہلے ہی دی تھی. پھر یہ آ گئے تھے، کراچی آ گئے تھے. یہ دھوبی کاٹ پہ رہتے ہیں نا جن کے وہ پوتے محمد علی، وہ محفل کراتے ہیں. ہم نے ان کو خلافت دے کے اور ان کو اپنے دادا کا وہ بنا دیا سجادہ نشین. تو اس طرح سے پاکستان میں ان کے خلیفہ اول خمار شاہ صاحب ہیں، جان محمد خمار شاہ، یعقوب علی شاہ صاحب. اور پاشو میاں، اچھا پاشو میاں اور یوسف میاں اور ایک اور یوسف میاں، آپ نے ان کو خلافت دے دی تھی. اور دادا حضور خواجہ حسن صاحب سے کہا کہ میں نے ان کو خلافت دے دی، حضور آپ ان کو تاج پہنا دیں، ان کا اعلان کر دیں. تو دادا حضور نے ان کا اعلان کر دیا تھا خلافت کا.
تو صاحب نگار ازدا جنہوں نے کتاب لکھی ہے ان کو غالباً پتہ نہیں ہے، انہوں نے ان صاحبان کو جن کو خلافت دی دادا حضور نے، دادا حضور کے خلفاء میں ان کا نام دے دیا ہے، جبکہ وہ خلیفہ ہیں یعقوب علی شاہ صاحب کے. میں نے اپنی کتاب میں کلیئر کر کے وہ دے دیا ہے کہ یہ انڈیا کے خلیفہ اور پاکستان کے خلیفہ الگ الگ کیا ہے. میں ابھی دیتا ہوں آپ کو کتابیں. جی جی جی. اچھا، اسی طرح دادا عثمان میاں ان کو 1955 میں بہت بعد میں ملی تھی. جی 1955 میں ان کی خلافت لے کے آئے تھے کوئی غالباً ہمارے کوئی چچا پیر یہاں پر، تو خط کے ذریعے ان کی خلافت نامہ دیا تھا. اور یعقوب علی شاہ صاحب نے 8 اپنے پیر بھائیوں کو خلافت دی. انہوں نے دادا حضور نے کہا کہ یعقوب میاں ہمارے مریدوں میں تم جس کو اس قابل سمجھو تو ان کو خلافت دے دینا. تو یعقوب میاں نے 8 حسنی مریدوں کو خلافت دی، حسنی خلافت دی. اس کے اندر ایک تھے وہ محبوب میاں شہداد پور کے، ایک تھے نواب میاں، ایک تھے بابو حسن حسنی، اور ایک تھے یہ حکیم عارفی صاحب کے بڑے صاحبزادے اجمل میاں. 4 یہ ہو گئے، اور 4 اور تھے ان کے نام یاد نہیں، بھول گئے. تو اس زمانے میں یاد تھے، شروع میں یاد نہیں کیا. تو 8 حسنی خلیفہ جو ہے نا یعقوب میاں کے بنائے ہوئے ہیں. یہ اعزاز کسی بھی خلیفہ کو نہیں ہے کہ حسن میاں کے مریدوں کو اس نے خلافت دی ہو. یہ صرف یعقوب میاں کا اعزاز ہے کہ انہوں نے 8 کو خلافت دی، کیونکہ خلیفہ اول تھے نا، وہ سب سے پہلے خلیفہ تھے. اور اس کے اندر شان یعقوبی میں ایک واقعہ ہے ان کا کہ ایک مرتبہ بریلی وہاں سے اونلے سے یعقوب علی شاہ صاحب اپنے پیر مرشد سے ملنے گئے محسوری شریف. پتہ چلا کہ خواجہ حسن صاحب چلے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پردہ پڑا ہوا ہے، اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ بیچارے بیٹھ گئے آنکھیں بند کر کے، بیٹھے رہے. جب کافی دیر بیٹھے تو کانوں میں آواز آتی ہے کہ یعقوب میاں اندر آ جاؤ. خواجہ حسن صاحب کی آواز آتی، یعقوب میاں اندر آ جاؤ. آپ نے دائیں بائیں دیکھا کوئی تھا نہیں، آپ نے زخم مار کے اندر چلے گئے. تو آ کے قدموں پہ گر سینے سے لگا لیا. بہت خوش ہوئے. آخر میں بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے. رات ہو گئی. جب رات ہو گئی تو خواجہ حسن صاحب کہنے لگے یعقوب میاں اب تم کیسے جاؤ گے واپس؟ رات بہت ہو گئی، کیسے جاؤ گے؟ کہنے لگے جدھر سے آیا ہوں سرکار ادھر. نہیں ادھر سے تم نہیں جانا، لوگ دیکھیں گے. نہیں. پھر کہنے سرکار پھر کیسے جاؤں؟ کہنے لگے یہ پردہ پڑا ہے کمرے میں، اس پردے کو ہٹاؤ، ایک کھڑکی ہے، وہ کھڑکی سے تم نیچے کود جانا، پہنچ جاؤ گے اپنے گھر میں. آپ نے جیسے حسن بیا نے بتایا، آپ کھڑکی کھول کے ایک دم سے جھکے تو پاؤں زمین پہ لگ گئے. جب پاؤں زمین پہ لگ گئے تو تھوڑا سا مشکل سے 2-3 فٹ چلے ہوں گے تو ان کی دیکھتے کہ دیا جل رہا ہے یا لالٹین جل رہی ہے. اس کی والدہ بیٹھی ہیں، کہتے اے یعقوب تو کہاں سے آ رہی ہے اتنی رات کو، کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ نے بڑے حیران گئے. تو آپ نے مڑ کے دیکھا کھڑکی کو، دیکھا کھڑکی نہیں، ان کے پاس دیوار ہے، ان کے گھر کی دیوار ہے، وہاں کھڑکی غائب. دیکھو کیا بات ہے، اپنے 90 کلومیٹر پلک جھپتے پہنچا دیا. کہاں سے کہا وہ جیسے کہ وہ بلقیس کا جو تخت ہے نا، پلک جھپک کے ساتھ پہنچ گیا وہاں تک. یہ حال ہے کہ ایک مرد مجاہد، ایک مرد قلندر، اس نے ذاتی دیر میں اپنے مریض کو پہنچا دیا. وہ آپ حیران کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں اپنے گھر میں ہوں یا پیچھے کوئی نہیں آستانی کی. وہ حضور کی شان کے اس میں لکھا ہے. جی حضور کی شان میں آپ نے اپنے پیر و مرشد کی شان میں کچھ اشعار آپ نے لکھے ہیں، اور ماشاءاللہ بہترین شاعر بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعر و سخن بھی آپ کو عطا فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ میرے خواجہ، میرے محبوب، میرے جان جہاں. یہ عرضی پیش کی، عرضی ان کے حضور میں عرضی پیش کی. میرے خواجہ، میرے محبوب، میرے جان جہاں، آپ کی ہم پہ کریمانہ نظر ہو جائے. آپ ہیں خواجہ یعقوب شہنشاہ ولی، ہم غریبوں کی دعاؤں میں اثر ہو جائے. میرے آنکھوں سے بہے اشک ندامت جو بھی، تیرے قدموں میں گرے لال و گہر ہو جائے. اور جو بھی عاشق ہے تیرا اس پہ ہو پھر ایسا کرم، جو بھی عاشق ہے تیرا اس پہ ہو پھر ایسا کرم، معرفت کا بھی وہ خورشید و قمر ہو جائے. اور تیری چوکھٹ پہ پڑا ہوں تو پڑا رہنے دے،
تیری چوکھٹ پہ پڑا ہوں تو پڑا رہنے دے، چاہے یہ رات گزر جائے سحر ہو جائے، اور کھول دے ہم پہ بھی اسرار و حقیقت کے رموز، کھول دے ہم پہ بھی اسرار و حقیقت کے رموز، اپنا جیسا ہی بنا دے جو اگر ہو جائے۔ ہو کرم آپ کا نایاب پہ اے عالی مقام، ہو کرم آپ کا نایاب پہ اے عالی مقام، چاہنے والا جو منظور نظر ہو جائے۔ چاہنے والا حضور جو کے صدقے منظور میں نظر ہو جائے۔ حضور خواجہ نایاب علی یہ شاہ میں سرکار کے صدقے رات میں رہا تھا جی تب کراچی ڈوب رہا تھا نا، بہت بارش ہو رہی تھی، تو رات کو وہیں قیام کیا میں نے گنبد میں، تو اسی وقت فی البدی یہ ہوا، اور مجھے ایسا لگا کہ سرکار بیٹھ گئے ہیں اٹھ کے۔ کئی موقع پہ ایسا میں نے دیکھا ہے کہ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، اور دیکھ جاتے ہیں۔ جس وقت حامیم کا عمل نازل ہوا نا مجھ پر، طارق روڈ کی کوٹھی میں جب رہتے تھے وہاں، تو وہاں پر جو ہے نوکری چھوڑ کے آیا تھا ریزائن دے کے، پروڈکشن مینیجر تھا چشتیاں سے، تو وہاں پر یہ سوتے میں آواز آئی، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم الحدید، ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی، تو دوبارہ پھر آواز آئی جاگتے میں، ارے میں نے کہا کون ہے؟ دیکھا تو کوئی سارے تالے پڑے ہیں، بھائی میرا چھوٹا گھر میں، اور کوئی تھا نہیں، میں اور میرا بھائی، اس کی طلاق ہو گئی تھی، چلی گئی بیوی اور میں اپنے، اب پورے کوٹھی میں اتنی بڑی میں سب میں 400 گز کی کوٹھی تھی طارق روڈ پہ، والد ہماری آبائی، اب تو پسینے پسینے ہو گیا۔ میں نے کہا، پھر میں نے فون کیا منع میاں کو ملتان، منع میاں ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، کہنا نیا بھائی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بڑی خوشی کا مقام ہے یہ۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے یہ حق تعالیٰ شانہ کی آواز تھی، 70,000 پردے سے چھن کی آتی کسی بندے کو، یہ کسی لاکھوں میں کسی ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی آواز سے کرتا ہے، یہ اس کی آواز تھی۔ کہنے بھائی صاحب بتائیں کہ جو آئے تھے نا جو آپ نے پڑھی، اس کے معنی کیا ہیں؟ تو میں نے بتایا ان کو کہ اس سے پہلے جو تیری آنکھوں پر جو پڑتا تھا وہ پڑا تھا، اب ہم نے ہٹا دیا، اب آج تیری آنکھیں تیز ہیں، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم الحدید۔ کہنے کہ نیا بھائی آپ کو چلے کے لیے بلایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چلے کے لیے اشارہ دیا۔ پھر اس کے بعد موقع بن گئے، چلا بھی کیا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں 2-3 مرتبہ گیا میں وہاں، اس کے بعد یہ حامیم کا پھر ہوا، حامیم کا عمل جو ہے نا، عمل حامیم، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا، ہوتا اس کے جو حامیم کے اسم اعظم ہے 11 اور 13، وہ سب کے سب مجھ پر آشکار ہو گئے۔ پھر وہ 6 گھنٹے کا عمل میں نے تیار کیا، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیمار پریشان کرونا فرونا، پانی ایسا ہو جاتا ہے وہ زبردست، لوگ ابھی بہت ڈیمانڈ کر رہے ہیں لوگ، حضور کب پڑھائی کریں گے، کب پڑھائی کریں گے؟ میں نے کہا میں انشاءاللہ کروں گا، دیکھو انشاءاللہ اب ذرا فارغ ہو جاؤں، 20-25 کین منگوا لیتا ہوں لین سے، اور بیٹھ جاتا ہوں جانماز پہ، چاروں طرف کین ہوتے، اور پھر وہ کبھی 2 نشستوں میں پڑھتا ہوں، کبھی ایک میں، پہلے تو ایک میں پڑھ لیتا تھا، اب میں شاید پڑھ لوں گا 2 نشستوں میں پڑھ لوں گا، یا ایک میں پڑھتا ہوں، کیونکہ اب یہ در نہیں ہوتا، 2 میں تو آرام سے پڑھ لیتا ہوں، ایک میں قرآن شریف کی پڑھائی اور ایک کے اندر اسم اعظم کی پڑھائی، یہ 2 میں، لیکن وہ پانی جو ہوتا ہے، اور ہر ایسا مخصوص طریقہ ہے کہ ہر اسم اعظم اور ہر پڑھائی اس کے درمیان میں 11 مرتبہ درود شریف ہوتا ہے، یعنی 11 مرتبہ درود شریف، یا پھر دوسرا شروع کر دیا، پھر 11 مرتبہ، مطلب پتہ نہیں کتنے 1000 مرتبہ درود شریف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 6 گھنٹے کی پڑھائی کا جو پانی ہوتا ہے اس میں، اور اس میں صفری جادو کی کاٹ کے بھی وہ ہیں اسم اعظم ہے، آخر کے اندر جو ہے نا لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا ہوتا ہے 313 مرتبہ، اور ہر اسم اعظم 313 مرتبہ ہوتا ہے۔ جتنے اسم اعظم میں پڑھتا ہوں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتا ہوں، قرآن شریف کا پہلا اسم اعظم ہے، اور لا موجود تک پڑھتا ہوں، چہلکاب بھی ہوتا ہے 11 مرتبہ، اور دعائے خطب وہ ہے نا محمد رسول اللہ، دعائے خطب جنوبی وہ بھی ہوتا۔ تو یہ پانی جو ہے نا بہت زبردست ہوتا ہے، جہاں جس کو دیا ہے بڑے بڑے کام اس سے ہو رہے ہیں، بیمار پریشان، یہ تو لوگ آتے ہیں، میں نے کہا بھائی کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ تو اوپر سے مجھے ملا ہے، یہ چیز جو چیز اوپر سے ملی اس کی بات ہی کچھ ہوتی، اس کے اندر فکشفنا عنک غطاءک کا یہ بھی ہے 313 مرتبہ اس میں اعظم، فکشفنا عنک غطاءک واللہ غالب بھی ہے، واللہ غالب 313 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ حضور جب یہ اشارہ ملا چلے کا تو کہاں چلا آپ نے؟ پھر چلا میں نے وہاں کیا، افریقہ میں جنگل میں، ایتھوپیا میں، وہاں میں 4-5 مہینے کا قیام تھا میرا، میں ٹیکنیکل ایڈوائزر، مجھے لے گئے تھے پکڑ کے، ان کی فیکٹری چلتی نہیں تھی، جنات تھے، تو جاتے کے ساتھ پہلے ہی جھٹکے میں جناتوں کو بھگا دیا، اللہ ان سے معاملہ ہو گیا،
ہر گیٹ کے اوپر قربانی دی ایک بیل کی، سبحان اللہ، تو 14-15 جگہ قربانیاں دے دی، جنات چلے گئے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ شیر جو تھے وہ فیکٹری میں آ جاتے تھے تو ڈرتے تھے لوگ، شیر تو بہت سیدھے ہوتے ہیں بیچارے، وہاں کچھ بولتے نہیں۔ آخر میں شیر بھی بہت دور چلے گئے، دونوں کام فیکٹری چلوا کے آیا، ان کی چینی بنوا کے آیا، سبحان اللہ، ایز اے ٹیکنیکل ایڈوائزر تھا جی ایم کے اوپر، صحیح، لیکن پیسے نہیں لیتا تھا۔ 3 لاکھ تنخواہ انہوں نے شو کی تھی میری، میں نے کہا مجھے حکم نہیں ہے نوکری کرنے کا، تو کہنے آپ مالک کی حیثیت چلے۔ جب انہوں نے کہا تو پھر میں سرکار سے اجازت لی، یعقوب شاہ صاحب سے اجازت لے کی۔ 1 سال تک اجازت نہیں ملی مجھے، 1 سال کے بعد پھر ملی۔ وہاں 2 آدمی مسلمان کیے میں نے، اور کافی لوگ مرید کیے، ایک کو خلیفہ بنایا کہ میں نے کہا یو آر مائی کیلف ہیئر اینڈ یو شوڈ دی پروسیڈ دا دعویٰ اینڈ ذکر الہی which I have been perform among you. You have seen how to perform ذکر الہی and you know the procedure. سمجھے؟ تو اس کو بتایا، اس کو میں نے وہ دیے، اپنے تاج دیے، تہمت دیے، 4-5 کرتے دیے، سب خالی کر کے آیا اپنا۔ قاری المفتح سبحان اللہ، حبشی، سبحان اللہ، اس نے بڑا آستانہ بنایا وہاں پر حدیثہ بابا میں، آستانہ نایابیہ یعقوبیہ جہانگیریہ، اور ایک آستانہ بنا ہے یہاں پر، 3 بننا ہے، میں سے ایک تو بن گیا ہے، ابھی 2 بننے والے ہیں۔ یہ کشمیر جموں میں، جموں شہر ہے نا، جموں شہر سے باہر کی طرف پہاڑوں کے اس میں اس نے صفائی کر کے، اور وہ اس پہ ایک زبردست بنا ہے، اور مدرسہ بھی بنا رہا ہے۔ اور 2 آستانے کانپور میں، ایک مفتی صاحب ہیں، وہ ہمارے عثمان میاں ہیں نا، بیت ان سے ہے، ایک خلافت ہم سے ہے۔ اور اسی طرح نبیل ہے کشمیر میں، نبیل کو بیت ان سے ہے، خلافت ہم سے ہے۔ سبحان اللہ، تو 8 آدمی ہیں انڈیا کے جو جن کو خلافت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاء اللہ کتنے مریدین ہیں حضور آپ کے تقریباً پاکستان میں؟ 7-8 ہزار مرید ہیں، ماشاء سب ملا کے باہر، انڈیا کے، ماشاء ایتھوپیا کے، آئرلینڈ کے، سب سعودیہ میں بھی ہیں، ملیشیا میں بھی ہیں، 11-12 لڑکے ہیں ملیشیا میں، وہ مرید ہیں، ماشاء اور انڈیا میں بھی ہیں، تو سب ملا کے، لیکن زیادہ تر کراچی میں ہیں، باقی 3 ہزار کے قریب پنجاب میں ہیں، مختلف 14-15 شہروں میں، سندھ میں بھی ہیں 6-7 شہروں میں، میر بخار، ٹنڈو آدم، سکھر، پنو عاقل، یہاں مرید ہیں۔ لیکن میں نے بتایا کہ زیادہ تر مرید ہوتے ہیں 2 نمبری یا 3 نمبری، مرید ہو جائیں گے پھر لوٹ پلٹ کے خبر ہی نہیں لیں گے کیا ہے کیا نہیں، اور بعض مرید ہو جاتے ہیں بس یہ دم کرتے ہیں، بس یہاں تک کہ ان کا کام ہو جائے، آ جائیں گے نہیں کچھ۔ جبکہ پیر ایسا ملا ہے کہ بے نیاز ہے، کسی سے آج تک ایک دھیلے کا سوال نہیں کیا کسی مرید سے، کسی 1 پیسے کا سوال نہیں کیا کہ بھائی دے دو۔ جب عرس کراتا ہوں اپنے مرشد کا، تو اپنے مرشد کے بازار پہ جا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں، سرکار اب آپ نے انتظام کرانا ہے پیسے کا، قربان جاؤں کہ خود بغیر کہے ہوئے خود بخود آتا ہے پیسہ۔ سبحان اللہ، آئرلینڈ والے جو نا جن کو مسلمان کیا وہ بھیج دیتے، 50,000 بھیج دیتے، ملیشیا والے کچھ بھیج دیتے، پھر باقی کچھ پاکستان کے لوگ ہیں وہ کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بس آپ یہ کا سایہ عطفت ہم پر قائم و دائم آنا رکھے۔ جانا آنا جانا۔ اب آج لے گئے تھے کار میں اپنے گھر میں، علم حاصل کرنا چاہ رہی ہیں عورتیں بھی، ان کی سب کا ماں باپ، خلیفہ ہمارے عبد الکریم نقشبندی، جی، ان کے گھر کے بہت لوگ افراد۔ تو اس کے بعد پھر وہ وہاں سے بلیری چلے گئے ڈاکٹر صاحب کی بائک پہ، پھر وہاں سے ایک اور ڈاکٹر ہے PhD، ان کے یہاں چلے گئے، پھر وہاں سے ناطق جمیل کی آ گئے۔ اب لازمی بات ہے ناطق جمیل تو غریب آدمی ہے، 400 روپے دے کے رکشہ پہ آیا، اگر ان کے گھر سے آتے ہیں وہ چھوڑنے آتے ہیں گاڑی میں، لیکن میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اکٹھا کام ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ آج آنا تو تھا لیکن آئی نہیں، وہ شاید کل پرسوں میں آ جائیں، تھیسر ٹاؤن کے لڑکے۔ میں نے ان کو کہہ دیا ہے 7 تاریخ کو سراج کی محفل ہے گلشن حدید میں، بہت بڑی محفل ہے سراج کی، دھماکے پٹاخے والی، صوفے وفے ہوتے ہیں ان کے باغ، دیکھی آپ نے سراج میاں کی، سراج تاجی، اس محفل وہ میرا ادب بہت کرتا ہے، بہت صحیح، بہت مجھ سے وہ کرتا ہے۔ محفلوں کے حوالے سے حضور کیا مصروفیت رہتی محفلوں کے حوالے سے؟ ہاں محفلیں جو ہوتی ہیں، دیکھیں اصل میں بات یہ، میں خود بھی اس چیز کا وہ ہوں، محفلیں تو لوگ کرتے ہیں، شوشا اور تمام چیزیں بہت، جو اصل جو اس کی جو روحانیت ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے صحیح، جب غلط طریقے استعمال ہوتے ہیں نا، تو اس کی وہ روحانیت نہیں رہتی، اس میں خضوع، اس میں زیادہ حرکت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ جو ہے نا پوری محفل میں
لے لگا کے دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو سب افراتفری ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جی پیسے دے رہے ہیں یہ، اب بیٹھو آرام سے، جب وقت آتا ہے نا آپ نے آئے دے دیا، یہ نہیں کہ لگاتار دے رہے، اکٹھا کرتے آپ کے پاس ایک بار تو آ گئے. تو محفل میں ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، ڈسٹربینس ہوتا ہے محفل کے اندر. صحیح. اب وہ قوال کا اور پیر کا سامنے آمنے رابطہ ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا پیر قوال کو. درمیان میں لوگ مرید ہوتے ہیں، اور ہزاروں مرید ہوتے ہیں، سینکڑوں مرید ہوتے ہیں. صحیح. دیکھا ہوگا آپ نے؟ جی 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 بالکل. اسی اس میں ساری محفل اسی اس میں ہوتی ہے، بلکہ سب خاموش بیٹھے. وہاں بنگلہ دیش میں نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بنگلہ دیش میں ایک پیسہ نہیں دیتے قوالی میں، ایک پیسہ نہیں. اس میں کمال میں بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں طرف ہم لوگ ہیں، سجادہ نشین ہیں، ہم ان کے برابر میں ہم ہوتے ہیں. سجادہ نشین کے ساتھ ہم کو بٹھاتے تھے، اور ہمارے ساتھ انصاری صاحب اور دوسرے یہ سب. تو وہاں پر وہ کھڑے ہو کے، ان کے گھر کے ہی ہوتے ہیں، سب کھڑے ہو کے کرتے ہیں. تالی بجانے والے ہوتے ہیں، کوئی ایک سارنگی والے ہوتے ہیں، اور 2 ڈھولکی والے ہوتے ہیں، ہارمونیم نہیں ہوتا. تو کھڑے ہو کے وہ سما ہوتی ہے اس کے اوپر ماشاء اللہ سے. اور اسی پہ حال قال ہوتا ہے، وجد آتا ہے لوگوں کو، بنگالی یا جاگی اور سر مار رہے ان کے اس کے چوکھٹ کے اوپر باہر سیڑھیوں پہ. سیڑھیاں ہیں، سیڑھیاں اندر جائیں گے، 3 مزار ہیں. درمیان میں شاہ عبدالعلی صاحب ایک طرف، حضرت محسن جہانگیری ایک طرف، شمس العارفین ان کا مزار تامیہ. تو اردو میں شروع میں ہوتی ہے ترم فرتودہ جا پر آ جائے، اور ایک وہ ہو گئی، اور ایک بیاں کس منہ سے ہو تیرا رتبہ تیرا غوث مرزا کھیل، اس طرح. اور اس کے بعد پھر بنگالی 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 بنگالی، اور اسی پر وہ چیخ پکار ہوتی ہے. اور آپ نے یوں ہاتھ کھڑا کر دیا، سب کے سب ایسے کیسے وہیں کے وہیں گر جاتے ہیں، رک جاتا ہے. اور نماز سرا 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 سب نماز پڑھے. وہاں پیسہ نہیں ملتا، کوئی قوال ایسا نہیں، گھر کے ہوتے سب، اور سب کھڑے ہو کے کریں گے، اور سب بیٹھے ہوئے. وجد آتا ہے، وجد ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر پیسے کا وہ نہیں ہے، کہ پیسے یہ چیز نہیں ہے، بغیر پیسے کے وہاں ہوتی ہے قوالی. کیا آپ پڑھیے گا، یہ کتاب کریکشن کر دوں گا نا اس میں. یہ اصل میں اس میں کمپوزنگ میں اس نے بڑی مسٹیک کی ہے، جیسے کہ یہاں پر بہت ہے. اب میں اس کو کر دوں گا تو بہترین کتاب ہو جاتی ہے، معمولی سی ہے اس کو، جیسے یہ جی جی. یہ حضور سن 2012 میں آپ نے؟ جی ہاں، یہ 2012 میں لکھی تھی، وہاں سے آنے کے بعد. یہ دیکھا نا، یہ ڈیٹ ہے شاید. تو چٹاگام آپ کا جانا ہوا تھا کتنی ہاں، بار؟ چٹاگام میں 10 دن رہے نا، بلایا تھا. 10 دن بعد کمال میاں نے بلایا تھا. جی جی. 1 نومبر 2000 1 نومبر کی ہماری پیدائش ہے، تو ہم نے 1 نومبر 2012. یہ آپ دوبارہ، یہ آپ کو مل جائیں گے 3 کتابیں جو ہے نا، میں کریکشن کر کے آپ تینوں کے لیے. پتہ نہیں حکیم صاحب کے پاس ہے کہ نہیں یہ کتاب، بلکہ ایک ان کے لیے بھی کر دیں گے. ابھی تو آپ کو امیر ملا وہ دے دیں گے. ایک سلسلہ جہانگیری پہ لکھی کتاب، اسد جہانگیری، وہ بھی شاید مل جائے گی، ایک آدھ ہوگی، وہ دے دیں گے. اور امیر ملا جو جس کے لیے انعامات رکھے میرے لیے، میری دستار بندی ہوگی وہاں پر بھینسوڑی شریف میں بھی اور لکھنؤ میں بھی. اچھا حضور، صوفی طارق احمد شاہ صاحب جو میرے پیر و مرشد ہیں، ان سے جو قبلہ حکیم صاحب ہیں میرے پیر و مرشد، ان سے آپ کا جو ہے وہ ربط و رابطہ کس طریقے سے ہوا؟ سلمان طارقی جو تھے نا، جی جی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اچھے آدمی تھے. انہوں نے مجھے ڈھونڈا اور کہا کہ حضور وہ ہمارے پیر و مرشد ہیں میاں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں آپ آئیں، آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا جانتا ہوں، ان کے پیر و مرشد کو تو میں جانتا ہوں اچھی طرح، وہ آتے تھے ہماری محفلوں میں، یعقوب میاں کے پاس آتے تھے. پھر وہ ان کی دعوت پہ پہلی مرتبہ میں گیا وہاں ان کے نیو کراچی میں. انہوں نے بہت بڑی 13 رجب کی محفل، ہاں میں کہا 2 محفلیں سلمان طارقی 2 محفلیں اٹینڈ کی. اس کے بعد کا وصال ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ عثمان میاں سے جان پہچان ہو گئی. تو عثمان میاں نے دعوت دی تو 2 مرتبہ ان سے ویسے ملے، ان کے مطب میں بھی ملے، ہم سے ملے وہاں سے. اپنے خلیفاؤں کیا تھا وہ، ان کے ساتھ ہی پھر وہاں پہنچ گیا تھا. اور اس کے بعد پھر ان کی بڑی محفل میں گئے ہم. میں کہا ایک ہی محفل، بڑی محفل ہم نے اٹینڈ کی ان کی.
جی باقی محفلیں وہاں سلمان کیا ٹھیک 2 محفلیں وہاں اس طرح سے. جی جی ماشاءاللہ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں اور ہمیں ہاں جی خصوصی طور پر کہا ہے ماشاء کہ اللہ آپ سے ضرور جائیے کہ دادا حسن بہت- میاں سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو سینئر خلیفہ ہیں یعقوب علی شاہ صاحب سرکار، ان کے جو ہے وہ ابھی کوئی خلیفہ میں ان سے- کا خلیفہ ہے ہی نہیں جی جی میرے علاوہ، ہمارے علاوہ. جی جی اب کوئی خلیفہ سب چلے گا، اللہ کو پیارے ہو گئے. جی جی ان کے 900 خلیفہ تھے، 900 میں سے بات تو ایسی اصلاحی خلیفہ تھے جیسے قوال والا ہوتے. جی 300 خلیفہ تھے صحیح معنی میں جی صاحب اجازت. ان 300 میں اب شاید ہم ہی رہ گئے، باقی کوئی بچا نہیں، ہوں۔ سب چلے گئے. کیونکہ ہم سے عمر میں بڑے تھے، کوئی ہم سے 40 سال بڑا تھا، کوئی 30 سال بڑا تھا، وہ سب چلے گئے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری بس آپ عطا دعا کریں فرمائے. کہ کتابیں جو میں 25 کتابیں کم سے کم دنیا میں لکھ کے چھوڑ کے جاؤں. نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، ہاں آپ کے قلم میں مزید برکتیں دے. آپ ہمارے حق میں دعا کیجیے گا، ہمارے سلسلے کے لیے، قبلہ میاں حضور کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا کرے. آپ کا سایہ شفقت تعدیر ہمارے سروں پر قائم بس و دائم دعاؤں میں رکھے. یاد رکھیے گا انشاءاللہ آپ کے تعالیٰ. سلسلے کو مزید عروج و اللہ ترقی تعالیٰ. عطا کرے. حضور دعا کر دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. یا صلوات یا صلوات یا مغل القلوب ابصار یا غیاث المستغیثین یا دل المطہرین یا مرحم محزونین اغثنی 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 توکلت علیک ربی فوضت علیک امری یا ربی یا ربی یا اللہ یا باسی رزاق یا رزاق یا فتح یا فتح یا فتح یا کریم یا الہی خیر گردانی بحق کے شاہد الہی خیر گردانی بحق کے شاہد. یا اللہ پاک سب کی بگڑی کو قائم رکھیں. یا اللہ پاک سب بیماروں کا شفا کامیاب فرما. اور یا اللہ پاک جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کو استقامت دے، ان کو فتوحات دے، دین کے کام کرنے والوں کو، علم و فضل کا کام کرنے والوں کو فتوحات دے، اور پیروں کو صحیح ہدایت دے، اپنے پیروں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. تمام صوفیاء کرام کو اپنے اور اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. علم و فضل عطا فرما دے. یا اللہ پاک بیماری سے، حادثات سے، بلایات سے، پریشانی سے محفوظ رکھ لے، سب کو اپنی پناہ میں رکھ لے. کرم نوازی فرما دے. ہمارے حکیم صاحب کو بھی صحت و تندرستی کے ساتھ قائم رکھ. یا اللہ پاک یا اللہ پاک جو علمی ادبی کام کر رہے ہیں، مخلوق کی خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اس میں اور زیادہ ان کو فتوحات عطا فرما دے. ان کو صحت کے ساتھ قائم رکھنا، ان کے تمام خلفاء حضرات کو صحت کے ساتھ سلسلے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا. یا پاک اپنی الہی خیر گردانی بحق کے شاہد الہی خیر گردانی بحق کے شاہد سب کی بگڑی کو بنا دے. اے میرے پروردگار رحمت علی محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور شی زینت فرش محمد و علی آلہ صحابہ اجمعین میں لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے ارے بڑے ابھی آپ کو میں کتابیں دیتا ہوں ماشاءاللہ سے. تو یہ ساری کتابیں جو ہے نا آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ بھی رکھیں اور بھی دے رہا ہوں.